نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کچھ نعمتیں دنیا میں بنائی ہیں، کچھ آخرت کے لیے رکھی ہیں، لیکن دنیا کی کوئی بھی نعمت آخرت کی نعمت کی طرح نہیں ہے سوائے علم کے اور ایمان کے۔ ایمان اور علم یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں جو آخرت کی نعمت کے مشابہ ہیں۔ یعنی انسان کے اندر جب ایمان ہوتا ہے تو ایمان جاگتا ہے تو دل کو جو حلاوت اور خوشی محسوس ہوتی ہے وہ خوشی انسان جنت میں بھی محسوس کرے گا اور اس ایمان کی وجہ سے محسوس کرے گا۔ اور اس کے علاوہ علم حاصل کرنے کے بعد جب انسان کے اندھیرے دور ہوتے ہیں، اس کو روشنی ملتی ہے، اس کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت بڑھتی ہے تو اس سے دل کو سکون اور قرار آتا ہے۔ یہ قرار، یہ چین جنت میں بھی انسان کو نصیب ہوگا۔ علم دل کی زندگی ہے، علم کے بغیر دل مردہ ہے۔ امام ابن قیم کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دلوں کے لیے علم کو ایسے بنایا جیسے زمین کے لیے بارش بنائی، اور جس طرح زمین کی زندگی بارش کے بغیر نہیں ہوتی، اسی طرح دل کی زندگی علم کے بغیر نہیں ہے۔ تو یعنی دل زندہ ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ انسان علم حاصل نہ کرے۔ یعنی اتنا دیکھیں علم حاصل کرنا کتنا ضروری ہے۔ 25واں پارہ، الیہ یرد علم الساعہ وما تخرج من ثمرات من اکمامها وما تحمل من انثى ولا تضع الا بعلمه یوم ینادیہم این شرکائی قالوا آذناک ما منا من شہید۔ قیامت کا علم اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے لوٹایا جاتا ہے، اور نہ کسی قسم کا پھل اپنے شگوفوں میں نکلتا ہے، نہ کوئی مادہ حاملہ ہوتی ہے، نہ ہی کوئی بچہ جنتی ہے، مگر اس کے علم سے ہوتا ہے۔ اور جس دن وہ انہیں پکارے گا کہ کہاں ہے میرے شریک، وہ کہیں گے کہ ہم نے آپ کو صاف بتا دیا کہ ہم میں سے کوئی اس کی گواہی دینے والا نہیں۔ یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے وسیع علم کا ذکر کیا جا رہا ہے، اور خاص طور پر ان امور کا ذکر کیا جا رہا ہے جن کا علم اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے، یعنی جنہیں اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ جس میں سب سے پہلے الیہ یرد علم الساعہ کہ قیامت کا علم اس کی طرف لوٹایا جائے گا، یعنی انبیاء، مرسلین، فرشتے، باقی ساری مخلوق اس کے بارے میں عاجز ہے، اپنی بے بسی کا اقرار کرتے ہیں کہ کسی کو بھی علم نہیں کہ قیامت کب آئے گی۔ اگر کوئی یہ شخص دعویٰ کرے کہ قیامت فلاں وقت میں آئے گی تو وہ سب سے بڑا جھوٹا ہے۔ اسی طرح جو پھل شگوفوں میں نکلتے ہیں، جن میں تمام درختوں کے پھل ہیں، جو شہروں میں ہیں، جنگلوں میں ہوں، آپ کے گھروں میں لگے ہوں، تو کسی کو بھی درخت پر کوئی بھی پھل جب لگتا ہے، آج کل اسپروٹ نکلتے ہیں، تو اس میں سے جو شگوفہ پھوٹتا ہے تو اس میں سے آگے پھل نکلتا ہے اور وہ پکتا ہے، تو یہ سب کا سب علم جو ہے اللہ تعالیٰ کو ہے۔ یعنی ہمیں وہ نہیں پتہ کہ وہ پھول بن کے تو پھل بنے گا بھی کہ نہیں بنے گا، یا وہ پھول ہی ٹوٹ جائے گا یا وہ مرجھا جائے گا۔ اسی طرح کوئی مادہ، کوئی فیمیل حاملہ نہیں ہوتی، وہ چاہے وہ بنی آدم میں سے ہو یا حیوانات میں ہو، مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہوتا ہے۔ یہاں یہ بات کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا علم اتنا وسیع ہے، اس کے مقابلے میں لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے مقابل جو ہستیاں قرار دے رکھی ہیں، جو بت یا جن کو اللہ تعالیٰ کا شریک قرار دیتے ہیں، تو وہ سب کیا علم رکھتے ہیں؟ کچھ بھی علم نہیں رکھتے۔ تو جس کے پاس علم ہی نہیں وہ الہ بننے کا حق کیسے ہو سکتا ہے؟ اور قیامت کے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ اس جھوٹ کو ظاہر کرنے کے لیے پکارے گا، فرمائے گا این شرکائی، کہاں ہے میرے وہ شریک جن کو تم میرا شریک سمجھتے تھے، ان کی عبادت کرتے تھے، ان کی وجہ سے تم اہل ایمان سے جھگڑے کیا کرتے تھے، رسولوں کو جھٹلاتے تھے، ان سے دعوت رکھتے تھے، تو وہ کیا کہیں گے؟ وہ اس وقت ان سب کا انکار کر دیں گے اور کہیں گے کہ ہم آپ سے کہہ چکے کہ ہم میں سے آج کوئی بھی اس بات کی گواہی نہیں دیتا کہ کوئی بھی اللہ کے سوا کوئی اور معبود ہو سکتا ہے۔ لیکن دنیا میں انسان اس قدر غافل ہے، کس قدر بے خبر کہ وہ اس بات کو سمجھتا ہی نہیں
کہ وہاں چونکہ انہیں یہ یقین ہو جائے گا کہ اب اللہ تعالیٰ سے بچانے والا کوئی نہیں اور کوئی نہیں ملے گا، کوئی جائے پناہ نہیں ہوگی، تو اس وجہ سے وہ سب کے سب جن کو وہ اپنا کچھ سمجھتے تھے وہ ان سے گم ہو جائیں گے اور وہ یقین کر لیں گے کہ اب بچ نہیں سکتے۔ تو یہ بات جو کل قیامت کے دن انسان کہیں گے، جس کا اقرار کریں گے، کاش وہ دنیا میں سمجھ جائیں، کہ آج حقیقت سے آگاہ ہو جائیں، کہ اس بات کو سمجھ جائیں، کہ اس نقطے کو سمجھیں کہ اللہ کے سوا کوئی پناہ نہیں دے سکتا، نہ ہی عبادت کے لائق ہے، نہ ہی ہماری کوئی مشکل آسان کر سکتا ہے، نہ ہی ہمارے کوئی کام آ سکتا ہے۔ اور ان سے وہ سب گم ہو جائیں گے جنہیں وہ اس سے پہلے پکارا کرتے تھے، اور وہ سمجھ لیں گے کہ ان کے لیے کوئی بھاگنے کی جگہ نہیں۔ انسان بھلائی کی دعا مانگنے سے نہیں تھکتا، اور اگر اسے کوئی تکلیف پہنچ جائے تو وہ انتہائی مایوس، انتہائی نا امید ہو جاتا ہے۔ تو انسان کا عام طور پر حال کیا ہوتا ہے؟ اٹھتے بیٹھتے اپنے لیے دعائیں مانگتا رہتا ہے، اپنے لیے، اپنی اولاد کے لیے بھلائی کی دعائیں کرنے سے وہ تھکتا نہیں۔ یعنی انسان کو جو کچھ بھی مل جائے اس پر قناعت نہیں کرتا، بلکہ وہ چاہتا ہے اس سے آگے اور ملے، یعنی اور چاہیے کہ وہ مال ہو، چاہے اولاد ہو، چاہے وہ جاؤ نسب ہو، چاہے دنیا کی بہت ساری نعمتیں۔ تو جب ہم اگر غور کریں تو اگر ہمارے 10 سال پہلے حالات اگر کمزور تھے، آج اگر ہم جو ہے مزید بہتر ہو گئے ہیں، تو پھر بھی ہم کہیں گے ہمیں مزید اور مل جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ابن آدم کو ایک وادی سونے کی بھر کے دے دی جائے تو وہ دوسری کا خواہش مند ہوگا، اور اگر دوسری دے جائے تو وہ تیسری کا خواہش مند ہوگا۔ ابن آدم کا پیٹ مٹی کے سوا کوئی اور چیز نہیں بھر سکتی۔ تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کرتا ہے جو توبہ کرے۔ اور یقیناً اگر ہم مصیبت کے بعد اسے اپنی طرف سے کسی رحمت کا مزہ چکھائے تو یقیناً وہ ضرور کہے گا کہ یہ میرا حق ہے اور میں نہیں سمجھتا کہ قیامت قائم ہونے والی ہے۔ اگر واقعی مجھے اپنے رب کی طرف پلٹایا گیا تو یقیناً اس کے پاس میرے لیے ضرور بھلائی ہی ہوگی۔ پھر یقیناً ہم ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا ضرور بتائیں گے جو انہوں نے عمل کیے، اور یقیناً ہم ضرور انہیں سخت عذاب میں سے چکھائیں گے۔ یعنی دنیا کی رونقوں میں پھر انسان ایسے غافل ہو جاتا ہے، مدہوش ہو جاتا ہے کہ اپنے آخرت کے انجام کو وہ بھول جاتا ہے۔ یہ اگر یہاں مل گیا تو وہاں بھی کیوں نہیں ملے گا، یعنی یہ انسان سوچنے لگتا ہے۔ تو یہاں انسان کی دو کبھی صفات کا ذکر کیا گیا ہے کہ اگر اسے تکلیف پہنچتی ہے تو مایوس ہو جاتا ہے، دوسری کہ اگر انسان کو کوئی نعمت ملتی ہے، خوشحالی پہنچتی ہے تو وہ بھول جاتا ہے کہ نام کس نے دیا، وہ تکبر کرنے لگ جاتا ہے، کہتا ہے کہ میں اس کا حقدار تھا۔ پھر یہ صفات اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو بتائی جو قیامت کے جھٹلاتے ہیں، یعنی اللہ کا انکار، آخرت کا انکار انسان کے اندر ایسی بد اخلاقی پیدا کر دیتا ہے۔ لیکن جو مومن ہوتا ہے وہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے، حالات کی تنگی سے مایوسی کی طرف نہیں جاتا۔ اور جب ہم انسان پر انعام کرتے ہیں تو وہ منہ موڑ جاتا ہے، اپنا پہلو پھیر لیتا ہے، اور جب اسے تکلیف پہنچتی ہے تو لمبی چوڑی دعائیں کرنے والا بن جاتا ہے۔ یعنی پھر وہ اپنی دولت کو، دنیا کی خوشحالی، نعمتوں کو انجوائے کرنے کی طرف چل پڑتا ہے، اس میں مصروف ہو جاتا ہے۔ اور یہ ہم سب کا حال ہے، کسی نہ کسی درجے میں تکلیف کے وقت ہم کس طرح اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں، اسی طرح خوشحالی میں نہیں پکارتے۔ آپ کہتے ہیں تمہارا کیا خیال ہے کہ اگر یہ قرآن اللہ تعالیٰ کی جناب سے ہوا پھر بھی تم نے اس کا انکار کیا تو اس شخص سے زیادہ گمراہ کون ہوگا جو انتہا درجے کی مخالفت میں ہوگا؟ کیونکہ قرآن تو کتاب ہدایت ہے، اگر کوئی شخص اس کوتاہی میں کوئی اس کو مانتا نہیں، پھر اس کا حال کیا ہوگا؟ وہ گمراہی میں بھٹکتا پھرے گا، اور وہاں تک گمراہی میں جائے گا جہاں سے واپسی کا کوئی راستہ ہی نہ ہوگا، کسی ذریعے سے اس کی ہدایت نہیں ملے گی۔ کیونکہ جو ہدایت کا سرچشمہ تھا یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے کسی انسان کو پیاس لگے، پانی کا جو چشمہ ہے اس کے سامنے، اس کو چھوڑ کر آگے چلے جائے اور آگے کہیں پانی نہ ہو تو پھر وہ پیاس سے مرے گا نہیں تو اور کیا ہوگا۔ جلد ہی ہم انہیں اپنی نشانیاں دکھائیں گے، دنیا کے کناروں میں بھی اور ان کی اپنی جانوں میں بھی، یہاں تک کہ ان پر ظاہر ہو جائے گا کہ یقیناً وہ حق ہے۔ اور کیا آپ کے رب کے بارے میں یہی بات کافی نہیں کہ یقیناً وہ ہر چیز پر گواہ ہے؟ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی وحدانیت کی علامتیں، نشانیاں کائنات میں، یعنی آسمانوں کے کناروں پر بھی اور خود انسان کے اپنے وجود کے اندر بھی دکھائے گا۔ اور یہ سب کچھ خود سے خود نہیں بنا، بلکہ اس کا بنانے والا کوئی اور ہے، وہ رب کریم کی ذات ہے۔ سنو یقیناً وہ اپنے رب کی ملاقات سے شک میں ہے، سنو یقیناً وہ ہر چیز کا احاطہ کرنے والا ہے۔ یہ جو بات ہے اپنے رب کی ملاقات میں
کے بارے میں شک میں پڑنا۔ ہم سب بھی اپنے آپ سے پوچھیں کہ کیا ہمیں یقین ہے کہ ہمیں ایک نہ ایک دن اللہ تعالیٰ کے حضور کھڑے ہونا ہے؟ اور کیا ہم اس کے لیے دعائیں بھی کرتے ہیں کہ یا اللہ ملاقات بہت خوشگوار رہے؟ اور آپ دیکھیں دنیا میں اگر آپ کو کسی سے پہلی بار ملنا پڑے تو آپ کیا کریں گے؟ آپ کے جذبات، آپ کے دل کی کیفیت کیا ہوگی؟ آپ کیسے اہتمام کرتے ہیں؟ تو کیا ہم نے جو اللہ رب العزت ہے اس سے ملاقات کے لیے ہم نے کیا دنیا میں تیاری کی ہے؟ اس کے بارے میں ضرور سوچنا چاہیے۔ تو عمران بن عبدالعزیز ممبر پر چڑھے، پھر اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، پھر کہا اما بعد، اے لوگوں، میں نے کسی نئے حکم کو جاری کرنے کے لیے تمہیں جمع نہیں کیا، لیکن میں نے اس معاملے میں غور کیا جس کی طرف تم لوٹائے جانے والے ہو، جس سے تمہاری ملاقات ہونے والی ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ میں جان چکا ہوں کہ اس حکم کی تصدیق کرنے والا احمق ہے، اس کی تکذیب کرنے والا ہلاک ہونے والا ہے۔ پس اتنا کہہ کر ممبر سے اتر گئے۔ تو ان کا یہ کہنا کہ اس کی تصدیق کرنے والا کہ اللہ سے ملاقات ہوگی کہنے والا احمق ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جنہیں تصدیق کرتا ہے تو پھر چاہیے کہ اس جیسا عمل بھی کرے، اتنی تیاری بھی کرے، یعنی جس درجے کی ہستی سے ملاقات ہے پھر اسی طرح کی تیاری بھی مطلوب ہے، لیکن وہ ویسا عمل نہیں کرتا، نہ ہی سے ڈرتا ہے، نہ ہی اس کی ہولناکی سے خوف کھاتا ہے، حالانکہ وہ اس کی تصدیق بھی کرتا ہے، اس کے واقع ہونے کا یقین بھی رکھتا ہے، اس کے باوجود اپنے کھیل، غفلت، خواہشات اور گناہوں پر اڑا ہوا ہے، تو اس اعتبار سے وہ احمق ہے۔ اور لغت میں احمق وہ ہوتا ہے جس کی عقل کمزور ہوتی ہے۔ تو اسے کیا پتہ چلتا ہے کہ سمجھدار اور عقل مند کون ہے؟ کہ جو اللہ کی ملاقات کی تیاری کرتا ہے، عمل کر کے اس کے لیے چھوٹے چھوٹے عمل بھی اس کو بھی چھوٹا نہیں سمجھتا بلکہ کر جاتا ہے، تو عمل کر کے پھر اس کو یہ نہیں کرتا کہ اس کو چھوڑ دے، بلکہ اس کے لیے دعائیں بھی کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا یہ عمل قبول کر لے۔ تو جو شخص اللہ تعالیٰ کے لیے کرتا ہے وہ ہر حال میں مطمئن اور راضی ہوتا ہے، جس کے لیے میں نے کیا اس نے دیکھ لیا۔ سورہ شعراء مکی ہے، اس میں 53 آیات اور 5 رکوع ہیں۔ اللہ کے نام سے جو وسیع رحمت والا نہایت رحم والا ہے۔ حامیم، عین، سین، قاف۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ وحی کرتا ہے آپ کی طرف اور ان کی طرف جو آپ سے پہلے تھے۔ اللہ تعالیٰ سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ اسی کا ہے جو آسمانوں میں جو زمین میں ہے، اور وہ بے حد بلند بڑی عظمت والا ہے۔ قریب ہے کہ آسمان اپنے اوپر سے پھٹ پڑے اور فرشتے اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں، اور جو زمین میں ان کے لیے بخشش کی دعا کرتے ہیں۔ سن لو، یقیناً اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا نہایت رحم والا ہے۔ اور جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے سوا دوسروں کو کارساز بنا لیا، اللہ تعالیٰ ان پر نگران ہے، آپ ان پر کوئی ذمہ دار نہیں۔ اور ہم نے اسی طرح آپ کی طرف عربی قرآن وحی کیا تاکہ آپ بستیوں کے مرکز مکہ اور اس کے ارد گرد رہنے والوں کو خبردار کر دیں اور جمع ہونے کے دن سے ڈرائیں، جس میں کوئی شک نہیں ایک گروہ جنت میں دوسرا گروہ بھڑکتی ہوئی آگ کا ہوگا، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ضرور ان سب کو ایک ہی امت بنا دیتا، لیکن وہ جس کو چاہتا ہے اپنی راہ میں داخل کرتا ہے۔ اور ظالموں کا نہ کوئی کارساز ہے نہ کوئی مددگار، کیا انہوں نے اللہ تعالیٰ کے سوا دوسرے کارساز بنا رکھے ہیں؟ پھر اللہ تعالیٰ ہی کارساز ہے، وہی مردوں کو زندہ کرے گا، وہی ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ اور جس کسی بات میں تم کچھ بھی اختلاف کرو تو اس کا فیصلہ اللہ تعالیٰ کے ہی سپرد ہے۔ وہی اللہ تعالیٰ میرا رب ہے، اسی پر میں نے بھروسہ کیا، اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں۔ تو دنیا میں دیکھیے کہ ہر موضوع میں، ہر ٹاپک پر لوگوں کو باہم اختلاف ہوتا ہے، چاہے وہ مذہب ہو، کوئی پولیٹکس ہو، فنانس کی کوئی بات ہو، تو ہر چیز لوگوں کے خیالات، نظریات ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں۔ دنیاوی امور میں اختلاف ہوتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، لیکن دین کے معاملے میں جو اختلاف ہوتا ہے اس کا اصل فیصلہ کون کرے گا؟ اللہ تعالیٰ۔ اس لیے ہمیشہ انسان کے اندر یہ حرص ہونی چاہیے کہ میں صحیح دلیل کو اپنا لوں، کسی قسم کی انا پرستی کا شکار نہ ہوں، کسی طرح اپنی خواہش نفس کا شکار نہ ہوں، کیونکہ یہ بات میری مرضی کے خلاف جاتی ہے، اس لیے اس کو چھوڑ کر کوئی اور راستہ نکالوں۔ اصل فیصلہ کس کا ہے؟ اللہ تعالیٰ کرے گا کہ صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے۔ وہ آسمانوں زمین کا پیدا کرنے والا ہے، اس نے تمہارے لیے خود تم میں سے جوڑا جوڑا بنایا، جانوروں میں سے بھی جوڑا جوڑا بنایا، وہ تمہیں اس میں پھیلاتا ہے، اس کی مثل کوئی چیز نہیں، وہ سب کچھ سننے والا، سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ یعنی جب ہم یہ کہتے ہیں کہ جیسی کوئی چیز ہی نہیں، تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کوئی مخلوق پر قیاس نہیں کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کے لیے ایسی مثالیں نہیں بیان کرنی چاہیے جو مخلوق کے لیے ہوتی ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ مخلوق سے چاہے وہ انسان ہو، جن ہو، فرشتے ہوں، اور شجر و حجر ہو، کوئی بھی چیز ہو، اس میں سے کسی بھی چیز کی طرح نہیں ہے۔
اور اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کوئی امیج اس طرح کا قائم نہ کریں کہ جو کسی انسان یا کسی خود ساختہ چیز کے لیے سے ملتا ہو. جب بھی کوئی ذہن میں آئے تو فوراً کہے اللہ تعالیٰ ایسا نہیں، وہ اس سے بھی بہت بلند ہے، بہت عظیم ہے، بہت بہترین ہے، وہ میرے قصور میں تصور میں نہیں آ سکتا. لیس کمثلہ شیء، اس کا علم، اس کی طاقت، اس کی حیات، اس کی قدرت، اس کی عظمت، اس کی حکمت، ہر چیز انسانوں سے اور دنیا میں پائی جانے والی ہر چیز سے بالا تر ہے. آسمان و زمین کی کنجیاں اسی کے پاس ہے. وہ جس کو چاہتا ہے رزق کشادہ کرتا ہے اور وہی تنگ بھی کر دیتا ہے. یقیناً وہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے. یعنی سارے خزانوں کا مالک وہ ہے جس کو یہ یقین ہو تو وہ مانگتے ہوئے تھکتا ہی نہیں. کیونکہ دنیا میں جب کسی انسان کے بارے میں آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اس کے پاس بہت کچھ ہے تو آپ اس سے ایک امید وابستہ کر لیتے ہیں کہ یہ مشکل میں میری مدد کرے گا. لیکن اصل میں تو خزانے کا مالک کون ہے؟ اور خزانے بھی جو بندوں کے پاس ہیں ان کا بھی اصل مالک کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. بندے بھی تب دیتے ہیں جب اللہ کا اذن ہوتا ہے. ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب تبارک تعالیٰ سے روایت کرتے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اس کو حدیث قدسی کہا جاتا ہے کہ اے میرے بندو تم سب گمراہ ہو سوائے اس کے جسے میں ہدایت دوں، پس تم مجھ سے ہدایت مانگو میں تمہیں ہدایت دوں گا. اے میرے بندو تم سب بھوکے ہو سوائے اس کے جس کو میں کھلاؤں، تو تم مجھ سے کھانا مانگو میں تمہیں کھلاؤں گا. اے میرے بندو تم سب برہنہ ہو سوائے اس کے جسے میں لباس پہناؤں، تو تم مجھ سے لباس مانگو میں تمہیں لباس پہناؤں گا. اے میرے بندو تم سب دن رات گناہ کرتے ہو، میں سارے گناہ کو بخشتا ہوں، تو تم مجھ سے بخشش مانگو میں تمہیں بخش دوں گا. اے میرے بندو اگر تمہارے اولین اور آخرین جن و انس سے ایک ساتھ چٹریل میدان میں کھڑے ہو کر مجھ سے مانگنے لگے اور میں ہر ایک کو جو وہ مجھ سے مانگے عطا کر دوں تو پھر بھی میرے خزانوں میں کمی نہیں ہوگی، مگر جتنی سمندر میں سوئی ڈال کر نکالنے سے پانی میں کمی ہوتی ہے. سوئی کو کتنا پانی لگتا ہے؟ صرف اتنی بھی کمی نہیں ہوگی. تو وہ کیا کمی ہوتی ہے؟ نتھنگ، یعنی سوئی کے ساتھ کچھ بھی نہیں لگتا. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ چاہے مادی خزانے ہو یا ہدایت کے ہوں یا ضروریات پوری کرنے کے لیے انسان جن چیزوں کا محتاج ہے ہر چیز اللہ کے پاس ہے. اس لیے ہر چیز کس سے مانگنی چاہیے؟ تو پہلا خیال اسی کا آنا چاہیے. صحابہ کرام کا جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹتا تھا تو وہ کس سے مانگتے تھے؟ تو جب اللہ سے ہم مانگ لیتے ہیں تو وہ کسی بندے کے دل میں خیال ڈال دیتا ہے کہ جاؤ اس بندے کی مدد کر کے آؤ. اس طرح ضروریات پوری ہو جاتی ہے. لیکن بندہ جو بندوں سے مانگتا ہے تو ذلیل خوار ہو جاتا ہے، اس کی نگاہوں میں گر جاتا ہے، اور جب اللہ سے مانگتا ہے تو عزت پاتا ہے، اللہ کی محبت پاتا ہے. اسے تمہارے لیے دین کا وہی طریقہ مقرر کیا ہے جس کا تاکیدی حکم اس نے نوح کو دیا، اور جس کی وحی ہم نے آپ کی طرف کی ہے، اور جس کا تاکیدی حکم ہم نے ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ کو دیا تھا. اور دین کو قائم کرو اور اس میں تفرقہ نہ ڈالو. مشرکین پر بہت گراں ہے جس کی طرف آپ انہیں دعوت دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے لیے چن لیتا ہے جس کو چاہتا ہے، اپنی طرف اس کو راستہ دکھاتا ہے جو رجوع کرتا ہے. یعنی یاد رکھیے دین کے جو عقائد ہیں ان میں تمام انبیاء میں اتحاد تھا. بنیادی عقائد سارے انبیاء کے یہاں ایک ہی طرح کے تھے، یعنی اصول برابر کے تھے. ان کا آپس میں رشتہ بھی مضبوط تھا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام انبیاء علیہ السلام باپ شریک بھائی ہیں، ان کی مائیں مختلف ہیں، ان کا دین ایک ہی ہے، اور ہمارے درمیان کوئی ایک نبی نہیں ہے. یعنی نبوت سے جڑی ہوئی ہے، یعنی جس کو اللہ نے نبی بنایا بس وہی ہے. تو شریعتیں مختلف ہیں لیکن اصل دین اور قائد ایک ہی طرح کے، یعنی یہی ایک دین ہے، یعنی توحید کا دین، توحید کی دعوت. ہر نبی نے کیا دعوت دی؟ توحید سے کیا مراد ہے؟ اللہ کو ایک ماننے کی. یعنی یہ کہا کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، یہ نہیں کہا کہ فلاں کی عبادت کو وسیلہ بنا لو، نہیں، صرف ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو. کابر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ، یہ مشرکین پر بڑی بھاری گزرتی ہے جس کی طرف آپ اس کو دعوت دیتے ہیں. یعنی توحید سے مشرکین، ابلیس، اس کے لشکروں اور اس کے فالورز سب کا دل تنگ پڑتا ہے. یعنی جب ایک اللہ کی طرف لوگوں کو بلایا جاتا ہے جو غیر اللہ سے جڑے ہوئے ہوں تو وہ اس بات پر سخت ناراض ہو جاتے ہیں، غضبناک ہو جاتے ہیں. انہوں نے آپس میں تفرقہ نہیں کیا مگر اس کے بعد کہ ان کے پاس علم آ گیا
آپس کی ضد کی وجہ سے، اور اگر آپ کے رب کی طرف سے ایک بات مدت مقرر تک طے نہ ہوتی تو ضرور ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جاتا۔ اور یقیناً جن لوگوں کو ان کے بعد کتاب کا وارث بنایا گیا وہ اس کے بارے میں بے چین کرنے والے شک میں ہیں۔ یعنی تفرقہ بازی کی اصل وجہ دنیا ہی ہے کہ دنیا کی سرداری طلب کرنے کے لیے لوگ رسہ کشی کرتے ہیں، ایک دوسرے سے سرکشی کرتے ہیں اور پھر تفرقہ بازی کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، دنیا میں اپنا نام بنانا چاہتے ہیں۔ چنانچہ آپ اسی کی طرف دعوت دیں اور مضبوطی سے قائم رہیں جیسے آپ کو حکم دیا گیا، ان سے خواہشات کی پیروی نہ کریں، اور آپ کہہ دیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو کتاب نازل کی میں اس پر ایمان لایا اور مجھے حکم دیا کہ میں تمہارے درمیان انصاف کروں۔ اللہ تعالیٰ ہمارا رب بھی ہے، تمہارا رب بھی ہے، ہمارے لیے ہمارے اعمال، تمہارے لیے تمہارے اعمال، ہمارے اور تمہارے درمیان کوئی جھگڑا نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آپس میں جمع کرے گا اور اسی کی طرف سب کو پلٹنا ہے۔ یعنی تو اب اہم بات ہے کہ انسان ایمان لانے کے بعد اس پر قائم رہے، ڈٹ جائے، مشکلات سے نہ گھبرائے۔ سفیان ثقفی سے مروی ہے، ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اسلام کے حوالے سے کوئی ایسی بات بتا دیجئے کہ آپ کے بعد پھر کسی سے کچھ پوچھنے کی ضرورت نہ رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلے اقرار کرو کہ میں اللہ پر ایمان لایا، پھر اس پر ہمیشہ ثابت قدم رہو۔ اس نے عرض کیا کہ میں کس چیز سے بچوں؟ آپ نے اپنی زبان کی طرف اشارہ کیا کہ زبان کو روک کے رکھو۔ بہرحال ایمان لانے کے بعد اہم ترین چیز کیا ہے کہ پھر اس کو مینٹین کیا جائے، اس پر قائم رہا جائے۔ مشکلات کی وجہ سے، لوگوں کی تنقید کی وجہ سے گھبرا کر انسان پیچھے نہ ہٹے۔ ویسے بھی استقامت، ثابت قدمی اور کو نبھانا بہت اعلیٰ اخلاق ہیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ثابت قدم رہو، اپنا اخلاق اچھا کرو۔ یعنی یہ دو چیزیں انسان کو فائدہ دیتی ہے۔ نیکی کا کام کا ارادہ کیا، پھر اس کو کر گزرو۔ یہ نہیں ہوتا کہ آپ نیکی کرنے چلے اور آپ کے راستے میں کوئی مشکل نہ آئے۔ آزمائش تو ضرور ہوگی، کسی نہ کسی طرف سے امتحان ضرور آئے گا، اور یہ امتحان کیوں آتا ہے؟ یہ اصل میں دیکھنے کے لیے آتا ہے کہ اس بات کو کہ آپ کتنے سچے ہیں اپنے اس نیکی کے کام میں۔ کیا آپ واقعی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے کر رہے ہیں، یا پھر آپ دکھاوے کے لیے کر رہے ہیں، یا لوگوں کی نظر میں آنے کے لیے کر رہے ہیں، یا اپنی شان بڑھانے کے لیے؟ کیونکہ جو شخص اللہ تعالیٰ کے لیے کام کرتا ہے اس کی راہ میں کوئی چیز حائل نہیں ہوتی، وہ چلتا چلا جاتا ہے، اس کے راستے پر مرتے دم تک قائم رہتا ہے۔ اور جو دنیا کے کسی مفاد کے لیے کام کرتا ہے وہ دیکھتا رہے کہ مجھے وہ مفاد حاصل نہیں ہو رہا، تو انسان پھر اس کام کو چھوڑ دیتا ہے۔ جیسے دنیا میں آپ کوئی بزنس کرتے ہیں تو کامیاب نہیں ہوتا تو کیا کرتے ہیں؟ چھوڑ دیتے ہیں۔ تو ایسے یہ لوگ دین کا نام تو لیتے ہیں، دین کے لیے کام کرتے ہیں، لیکن بظاہر کیا ہوتا ہے؟ دکھانے کے لیے۔ وہ سب اللہ کے لیے اگر کر رہے ہوں گے تو کیا ہوگا؟ اس میں ثابت قدمی ہوگی، لیکن وہ اگر اپنا دکھاوے کا کام ہوگا، ذرا سی مشکل آئی تو اس کو چھوڑ دیا۔ اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کے بارے میں آپس میں جھگڑا کرتے ہیں بعد اس کے کہ اس کو تسلیم کر لیا گیا، اس کی دلیل ان کے رب کے نزدیک باطل ہے، ان پر غضب ہے اور ان کے لیے بہت سخت عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ وہ ہے جس نے حق کے ساتھ کتاب اور میزان نازل کیا، اور تمہیں کیا خبر شاید وہ قیامت قریب ہی ہو۔ یعنی یہاں پر کتاب، میزان، قیامت، ان تین چیزوں کا ذکر کیا گیا، کیونکہ قیامت بدلے کا دن ہے، حساب کتاب کا دن ہے۔ تو اس سے پہلے انسان کو میزان یعنی انصاف سے کام لینا چاہیے، اور اس کے لیے انسان کو کتاب کا سہارا لینا چاہیے، اس کتاب کو پڑھنا چاہیے تاکہ اس کو سیدھے راستے پر قائم رکھے۔ تو مراد اس سے یہ ہے کہ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے اس لیے بھیجا، کتاب، میزان اور یہ آخرت کا کنسیپٹ، تاکہ انسان کے اعمال درست ہو، اس کا محاسبہ بھی کیا جا سکے۔ اسے وہی لوگ جلدی مانگتے ہیں جو اس پر ایمان نہیں رکھتے، اور جو لوگ ایمان لائے اسے ڈرنے والے ہیں، اور وہ جانتے ہیں کہ یقیناً وہ حق ہے۔ سن لو، یقیناً جو لوگ قیامت کے بارے میں آپس میں جھگڑتے ہیں یقیناً وہ دور کی گمراہی میں ہیں۔ یعنی مومن کا جو موت سے ڈر ہوتا ہے وہ مختلف ہوتا ہے۔ وہ کس بات سے ڈرتا ہے کہ ابھی میں نے کچھ کیا نہیں، یہ پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہوگا، کیونکہ تھوڑی سی بھی عقل رکھنے والا انسان قیامت کو ماننے میں کوئی دیر نہیں لگاتا۔ بالکل لاجیکلی سی بات ہے کہ اس دنیا میں انسان کے اعمال کا بدلہ مل ہی نہیں سکتا، چاہے اچھے کرے یا برے کرے۔ مثلاً ایک شخص ایک کتاب لکھتا ہے، وہ اس کتاب کو $20,000 میں سیل کر دیتا ہے، لیکن اس سے جو لوگ پڑھ کر فائدہ اٹھاتے ہیں وہ اس میں ایک یعنی مثلاً وہ کیا کرتا ہے کہ 20,000 تو اس نے کما لیے، لیکن کتاب جس نے لکھی اس کو ملے صرف 20,000، آگے اتنے بے شمار لوگ جو ہیں 20,000 کما رہے ہیں۔
یعنی اس کو اس کا حق نہیں ملا۔ اسی طرح ایک اور مثال دیتی ہوں کہ ایک شخص ہے 20 لوگوں کا اس نے قتل کیا، اس کا بدلہ دنیا میں نہیں مل سکتا، کون کون اس سے بدلہ لے گا، کون کون اس کو مارے گا؟ تو یہ بدلہ جو ہے وہ آخرت میں ہوگا۔ جیسے سورہ دہر میں آتا ہے یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا، جو اپنی نظر پوری کرتے ہیں اور اس دن سے ڈرتے ہیں جس کی مصیبت بہت زیادہ پھیلی ہوئی ہے۔ پھر فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، اور وہ کھانا کھلاتے ہیں اس کی محبت میں مسکین، یتیم اور قیدی کو، اور کہتے ہیں ہم تمہیں صرف اللہ کے چہرے کی خاطر کھلا رہے ہیں، تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہتے نہ شکریہ، یقیناً ہم اپنے رب سے اس دن سے ڈرتے ہیں جو بہت منہ بنانے والا، سخت تیوری چڑھانے والا دن ہے، یعنی بہت سخت دن ہے۔ تو جو مومن ہوتا ہے وہ آخرت کے قائم ہونے سے اور حساب کتاب سے ڈرتا ہے، اور جو آج ڈرتا ہے کل اس کو امن ملے گا۔ اللہ عز و جل نے فرمایا میری عزت کی قسم میں اپنے بندوں پر دو خوف جمع نہیں کرتا، اگر میرا بندہ دنیا میں مجھ سے امن میں رہا تو اس دن خوف میں مبتلا ہوگا، اور جس دن اپنے بندوں کو جمع کروں گا اور اگر وہ دنیا میں مجھ سے ڈر گیا تو لوگوں کے جمع ہونے کے دن میں اس کو امن عطا کروں گا۔ یعنی ہم سب کے اندر ایمان کا تقاضا یہ کہ امید کے ساتھ ساتھ خوف بھی ہو۔ ہم سب کو قیامت کے دن کی رسوائی سے بچنے کی دعائیں بھی کرنی چاہیے۔ اللہم لا تخزنی یوم القیامہ، اللہ مجھے قیامت کے دن رسوا نہ کرنا۔ دنیا میں بھی انسان کو اپنی رسوائی کا بہت ڈر لگتا ہے، لیکن دنیا میں انسان کے جاننے والے چند محدود ہی ہوتے ہیں، کوئی رسوائی کوئی بے عزتی چند لوگوں میں ہی ہوگی، لیکن اس دن کی رسوائی پورے انسانوں کے سامنے ہوگی۔ اسی طرح قیامت کے دن کی تنگی سے بھی بچنے کی دعا کرنی چاہیے۔ اللہم انی اعوذ بک من ضیق الدنیا و ضیق یوم القیامہ، اے اللہ میں تیری پناہ مانگتی ہوں دنیا کی تنگی سے اور قیامت کے دن کی تنگی سے۔ یہ کوئی دعائیں کرتا ہے اپنے لیے؟ ان دعاؤں کو یاد کر لیں، چھوٹی چھوٹی دعائیں ہیں لیکن بہت اس کا جو ہے نا فائدہ ہے۔ جن لوگوں کو جیسے تنگ جگہوں پر جانے کا ایک فوبیا سا ہوتا ہے تو ان کو بھی یہ دعا پڑھنی چاہیے تاکہ ان کی بھی گھبراہٹ دور ہو۔ جیسے بعض کا یہ لفٹ میں ہی آتے ہوئے آپ لوگ کہتے ہیں نا کہ میرا وہ دل گھبراتا ہے، گھٹن ہوتی ہے، تو اس وقت بھی یہ دعا جو ہے وہ کارآمد ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے، وہ جسے چاہتا ہے رزق دیتا ہے اور بڑی قوت والا سب پر غالب ہے۔ اللہ لطیف ہے، اللہ اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے، لیکن مہربانیوں کے انداز کیا ہے؟ اس سے مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جو تھوڑے عمل کو قبول کر کے بہت بڑی جزا دیتا ہے۔ اسی طرح وہ جو ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑتا مشکلوں کو آسان کر دیتا ہے، اور وہ جو اپنی نافرمانی کرنے کو جلد سزا نہیں دیتا، امید رکھنے والے کو نامراد نہیں لوٹاتا۔ وہ ہستی جو اپنے ماننے والے کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتی، امید رکھنے والے کو مایوس نہیں کرتا۔ وہ جو غلطیوں کو معاف کرنے والا معاف کرنا پسند کرتا ہے۔ اللطیف وہ ہستی جو اس پر بھی رحم کرتا ہے جو خود اپنے آپ پر رحم نہیں کرتی، جو اپنا بھلا نہیں سمجھتا، اور پھر وَهُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ، اور وہ قوت والا غلبے والا ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ قوی اور عزیز ہونے کے باوجود لطیف بھی ہے، یعنی جس کے اندر عموماً قوت ہوتی ہے، غلبہ ہوتا ہے، وہ زیادہ مہربان نہیں ہوتا۔ دنیا میں تو ایسے ہی ہوتا ہے نا، جو زیادہ قوی ہوتا ہے تو غلبہ رکھتا ہے لوگوں پر تو وہ مہربانی نہیں کرتا، اس کے اندر سختی آ جاتی ہے کیونکہ وہ اپنی اتھارٹی کو ایکسیکیوٹ کرنا چاہتا ہے۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ بندوں پر انتہائی مہربان ہے، وہ ہر چیز پر قوت رکھتا ہے۔ اور جو کوئی آخرت کی کھیتی کا ارادہ رکھتا ہے ہم اس کے لیے اس کی کھیتی میں اضافہ کریں گے، اور جو کوئی دنیا کی کھیتی کا ارادہ رکھتا ہے ہم اسے اس میں سے کچھ دے دیں گے، اور آخرت میں اس کے لیے کوئی حصہ نہیں۔ تو آخرت کی کھیتی سے مراد جو آخرت کا بدلہ اور صلہ چاہتا ہے، اپنے سارے نیک اعمال کا بدلہ جزا جو دنیا میں ہی مانگتا ہے تو اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ کیا ان کے کچھ شریک ہیں جنہوں نے دین کا وہ طریقہ ان کے لیے مقرر کیا جس کی اللہ تعالیٰ نے اجازت نہیں دی؟ اگر فیصلے کی بات نہ ہوتی ان کے درمیان ضرور فیصلہ کر دیا جاتا، تو یقیناً ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ آپ ظالموں کو دیکھیں کہ وہ اس سے ڈرنے والے ہوں گے جو انہوں نے کمایا، حالانکہ وہ عذاب اس پر واقع ہونے والا ہے۔ اور جو لوگ ایمان لائے جنہوں نے نیکیاں کی ہیں وہ جنت کے باغوں میں ہوں گے، ان کے لیے ان کے رب کے پاس وہ سب کچھ ہوگا جو وہ چاہیں گے، یہی بڑا فضل ہے۔ یعنی کتنی بڑی خوشخبری ہے۔ تو یہ ہے وہ چیز جس کی خوشخبری اللہ تعالیٰ اپنے ان بندوں کو دیتا ہے جو ایمان لائے،
جنہوں نے نیکیاں کی، آپ کہہ دیں کہ میں اس کام پر تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا سوائے رشتہ داری کی وجہ سے، دوستی کے، اور کوئی بھلائی کمائے گا ہم اس کے لیے اس بھلائی میں خوبی کا اضافہ کر دیں گے، یقیناً اللہ تعالیٰ بےحد بخشنے والا نہایت قدردان ہے۔ تو پھر ہمیں کس بات کی فکر ہونی چاہیے؟ نیک اعمال کرنے کی، جو نیک عمل پتہ چلتا جائے اس پر عمل کرتے جائیں، یعنی جو پتہ چلتا جاتا ہے، یعنی ہم اتنے تو وسیع ہمارا علم نہیں ہے کہ ہمیں ہر نیک عمل کا پتہ چل جائے۔ تو یہاں جو یہ بات کہی گئی کہ میں تم سے اس کام پر کوئی اجر نہیں مانگتا بلکہ قرابت کی محبت ضرور چاہتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قریش کے ہر قبیلے کے ساتھ کوئی نہ کوئی رشتہ داری تھی، تو ان کے ہاں صلہ رحمی کا کانسیپٹ بہت تھا، وہ اپنے کنبے قبیلے والوں کا بہت خیال رکھتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سمجھا رہے ہیں کہ اگر تم ویسے مجھ سے اتفاق نہیں کرتے تو کم از کم اپنے رشتہ داری کا ہی لحاظ رکھو، مجھے تکلیف نہ دو، پریشان نہ کرو۔ یا جو لوگ کہتے ہیں کہ اس شخص نے اللہ تعالیٰ پر جھوٹ کر رکھا ہے، تو اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو آپ کے دل پر مہر کر دے، اور اللہ تعالیٰ باطل کو مٹاتا ہے اور حق کو اپنے کلمات سے حق ثابت کر دیتا ہے، یقیناً وہ سینوں کے رازوں کو خوب جاننے والا ہے۔ اور وہی جو اپنے بندوں سے توبہ قبول کرتا ہے، برائیوں سے درگزر کرتا ہے، جو کچھ تم کرتے ہو وہ سب جانتا ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک اور خوبصورت صفت یہاں پہ اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں کہ وہ اپنے بندوں پر نرمی مہربانی کرنے والا ہے، ان کی غلطیوں کو معاف کرنے والا ہے۔ تو اللہ اپنے بندوں کی توبہ سے خوش ہوتا ہے اور بار بار گناہوں کے باوجود اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے، پھر یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ برائیوں سے درگزر کر کے ان کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ اتنا مہربان کون ہوگا؟ اور اس سلسلے میں ایک بڑی خوبصورت روایت ملتی ہے کہ ابو طویل رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، کہا کہ ایسے آدمی کے پاس میں آپ کا کیا خیال ہے جس نے سارے گناہوں کا ارتکاب کیا ہو، کوئی گناہ چھوڑا ہی نہ ہو، اس سلسلے میں اس نے اپنی چھوٹی بڑی ہر خواہش پوری کر لی ہو، کیا اس کے لیے بھی کوئی توبہ ہے؟ آپ نے فرمایا کیا تم مسلمان ہو گئے ہو؟ اس نے کہا ہاں، اشہد اللہ الہ الا انک رسول اللہ، اشہد اللہ الہ الا اللہ و انک رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا تم عمل صالح کرتے رہو، برائیوں کو چھوڑ دو، اللہ تمہارے سارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے گا۔ یعنی اسلام سے پہلے تم نے جو گناہ کیے تھے وہ بھی نیکیاں بن جائیں گی۔ اس نے کہا میرے سارے دھوکے اور بدکاریاں بھی پشیمان تھا، یہی ندامت ہوتی ہے اس بات کو ایکسیپٹ کرنا کہ غلط کر رہا ہوں۔ اور آپ نے فرمایا ہاں، پھر اس شخص نے اللہ اکبر کہا اور جب تک وہ نظروں سے اوجھل نہ ہو گیا مسلسل تکبیر کہتا رہا، اللہ اکبر کہ اللہ سب سے بڑا ہے۔ تو یہ بات ہے، اللہ یہ دیکھتا ہے کہ آپ کی توبہ سچی کتنی ہے، آپ اپنے گناہ پر شرمندہ کتنے ہیں، کیونکہ دو طرح کی توبہ ہوتی ہے، ایک سچے لوگوں کی توبہ ہوتی ہے اور ایک جھوٹے لوگوں کی۔ سچی توبہ کیا ہے کہ انسان پھر ان گناہوں سے نفرت کرتا ہے، اس کی طرف پلٹ کر نہیں جاتا، جانا بھی نہیں چاہتا، اور کہتا ہے کہ میں نے غلط کیا، ان گناہوں پر اس کو ندامت ہوتی ہے، وہ روتا ہے۔ جھوٹی توبہ کیا ہے کہ جب کوئی کہے کہ توبہ کر لو، انسان صرف زبان ہلا دے اور کہے کہ توبہ میری توبہ، اور اگلے ہی پل پھر وہی غلطی کر بیٹھے، اور ادھر سے توبہ کرے پھر ادھر سے جھوٹ بولے، ادھر سے توبہ کرے ادھر سے غیبت کرے، یہ جھوٹے لوگوں کی توبہ ہے۔ تو اس لیے کبھی دھوکہ نہ کھائیں کہ جھوٹی توبہ سے وہ نہیں ملے گی، اور جو اس شخص کو سچی توبہ سے خوشخبری ملی۔ اور ان لوگوں کی دعا قبول کرتا ہے جو ایمان لائے، جنہوں نے نیکیاں کی، اور انہیں اپنے فضل سے اور زیادہ دیتا ہے، کافروں کے لیے بہت سخت عذاب ہے۔ یعنی دعا کی قبولیت کے لیے نیک عمل ضروری ہے، اس لیے آپ دیکھیں کہ جتنے بھی نیک کام ہیں، جیسے فرائض کی ادائیگی، مثلا فرض نماز ہے، اس کے بعد دعا کریں، 10 بار سبحان اللہ کے، 10 بار الحمدللہ، 10 بار اللہ اکبر کہہ کر جو دعا مانگیں گے تو وہ آپ کی کیا ہوگی؟ قبول ہوگی۔ تو آپ نے نماز کا فرض بھی ادا کیا، 7 تسبیح بھی پڑھ لی، تو آپ کی دعا قبول ہوگی۔ قرآن مجید پڑھنے کے بعد دعا جو بھی مانگی جائے گی تو کیا ہوگا؟ وہ قبول ہوگی۔ صدقہ خیرات کرنے کے بعد دعا قبول ہوگی۔ تو یہاں بھی آپ دیکھیں کہ جو لوگ ایمان لائے، نیک عمل کیے، تو اللہ ان کی بھی دعا قبول کرتا ہے۔ تو اس میں وہ واقعہ بھی یاد کریں جو بنی اسرائیل کے 3 لوگ تھے، ایک غار میں پھنس گئے تھے، تو انہوں نے کیا کیا تھا؟ غار سے پتھر ہٹ نہیں رہا تھا، اپنے نیک اعمال کا واسطہ دیا تھا، تو پھر کیا ہوا تھا؟ پتھر ہٹ گیا تھا۔
اس لیے یہ اصول یاد رکھنے ہیں کہ جب کبھی کوئی دعا کوئی بات پوری نہ ہو تو کثرت سے استغفار کریں، درود شریف پڑھیں، دعائیں کرتے رہے، اللہ تعالیٰ ضرور سننے والا ہے، بس مایوس نہ، اور قبولیت یا تو فوراً ہو جاتی ہے یا آخرت کے لیے رکھ دی جاتی ہے، یا اس سے بہتر کوئی چیز عطا کر دی جاتی ہے۔ ہم مانگ کچھ رہے ہوتے ہیں اور ہمیں کچھ اور مل جاتا ہے جو ہمیں اس سے زیادہ بہتر کام آنے والا ہوتا ہے، اور پھر یہاں یہ بھی خوشخبری دے دی گئی کہ وہ اپنے فضل سے اور زیادہ بھی دیتا ہے، یعنی اللہ اپنے بندے کو صرف اتنا نہیں دیتا جتنی وہ دعا مانگ رہا ہوتا ہے، بلکہ وہ اس سے بھی زیادہ دے رہا ہوتا ہے۔ آپ دیکھیے ہمارے پاس آج کل جو کچھ ہے یا جو کچھ ہم استعمال کر چکے، یہ سب کچھ ہم نے مانگا تھا، زیادہ تر تو بن مانگے ہی ملا ہے نا ہمیں، اور یہ اس کا فضل ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ایک لمٹ تک ہی سب کچھ دیتا ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو آگے بتائی گئی ہے، فرمایا اور اگر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کا رزق کشادہ کر دیتا تو وہ زمین میں سرکش ہو جاتے، لیکن وہ ایک اندازے سے نازل کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے، لیکن اپنے بندوں سے خوب باخبر، خوب دیکھنے والا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ سب کو وافر رزق عطا کر دیتا تو زمین میں کیا ہوتی؟ سرکشی ہو جاتی، فساد برپا ہو جاتا، اور بعض کا ہم سب کچھ مانگ رہے ہوتے تو اللہ تعالیٰ ہمیں نہیں دیتا، کیونکہ وہ ہم سنبھال نہیں سکتے، یا اس کو پا کر ہماری آخرت خراب ہو سکتی، تو اللہ فضل فرماتا ہے، اس لیے ہم سب سے وہ چیز روک لیتا ہے۔ رزق تنگ ہو یا کشادہ، یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت پر مبنی ہے، یعنی اللہ بندے کی حالت کو جانتا ہے، اگر اس پر اس میں فراغ ہو گئے تو یہ کس خرابی میں مبتلا ہو جائے، اور اس طرح بعض کا بندے کی اصلاح کے لیے اس سے وہ دنیا سے لپیٹ دیا جاتا ہے۔ تو رزق کی تنگی نہ ذلت کا سبب ہے، نہ رزق کی فراغی فضیلت کا سبب ہے۔ فضیلت کا سبب کیا ہے؟ نیک اعمال، تقوی، کون اللہ سے کتنا ڈرتا ہے، کون گناہوں سے کتنا بچتا ہے، اور وہی ہے جو لوگوں کے مایوس ہو جانے کے بعد بارش برساتا ہے، اپنی رحمت پھیلا دیتا ہے، اور وہی مدد کرنے والا تمام تعریفوں کے لائق ہے، اور اس کی نشانیوں میں آسمان و زمین کی پیدائش ہے، اور جو اس نے ان دونوں میں کوئی بھی جاندار پھیلا دیے، اور وہ جب چاہے انہیں جمع کرنے پر پوری طرح قدرت رکھنے والا ہے، اور جو مصیبت تمہیں پہنچتی ہے تو اس وجہ سے ہے جو تمہارے ہاتھوں نے کمایا، اور بہت سے قصوروں سے درگزر کرتا ہے۔ یعنی یہ بھی یاد رکھنے کی بات ہے کہ تمہیں جو بھی مصیبت آتی ہے تمہاری اپنی ہی غلطیوں کی وجہ سے آتی ہے، اور تم ہرگز زمین میں عاجز کر دینے والے نہیں ہو، تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کے سوا نہ کوئی دوست ہے نہ کوئی مددگار۔ اس کی نشانیوں میں سے ہے جو جہاز جو سمندر میں پہاڑوں کی طرح ہے، اگر وہ چاہے تو ہوا کو ساکن کر دے، وہ سمندر کی سطح پر ہی کھڑے رہ جائیں، لیکن ان میں ہر بہت صبر کرنے والے بہت شکر گزار کے لیے نشانیاں ہیں، تو خوف اور صبر اور نجات میں شکر ادا کرنا ہے، یا وہ انہیں تباہ کر دے اس کی وجہ سے کہ انہوں نے کمایا، اور بہت سے لوگوں کو معاف کر دے، یعنی ان کے گناہوں کے باوجود ان کی کشتیوں کو ڈبوتا نہیں وہ۔ اور جو لوگ ہماری آیات میں آپس میں جھگڑے کرتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ ان کے بھاگنے کی کوئی جگہ نہیں، چنانچہ جو چیز تمہیں دی گئی ہے وہ تو محض دنیا کی زندگی کا معمولی سا ساز و سامان ہے، جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے وہ بہتر ہے، زیادہ باقی رہنے والا ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے اور اپنے رب پر توکل کرتے ہیں۔ یعنی تم نے کچھ دعائیں مانگی، وہ آخرت کے لیے جمع ہو گئی، وہ زیادہ بہترین صلے سے ملیں گی، اور جو بڑے بڑے گناہوں اور بے حیائی کے کاموں سے بچتے ہیں، اور جب بھی غصے ہوتے ہیں تو وہ درگزر کرتے ہیں، یعنی غصہ آئے تو کیا کرتے ہیں؟ معاف کر دیتے ہیں۔ تو گناہ کیا ہوتا ہے؟ یہاں گناہ فواحش غضب کی بات کی گئی ہے، بڑے گناہ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گناہ وہ ہے جو تمہارے دل میں کھٹکے اور تم لوگوں کو اس کے مطلع ہونے پر پسند نہ کرو، یعنی اگر دنیا کو پتہ چلے تو تمہیں پسند نہ آئے کہ کسی کو پتہ نہ چلے، یعنی جو چیز تم لوگوں سے چھپانے لگ جاؤ، پھر بڑے گناہوں کی یہاں بات کی گئی، لیکن چھوٹے چھوٹے گناہ بھی اکٹھے ہو جائیں تو انسان کو ہلاک کر دیتے ہیں۔ انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ تم ایسے عمل کرتے ہو جو تمہاری نظر میں بال سے زیادہ باریک ہے، اور تم ان کو حقیر سمجھتے ہیں۔ ہم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ان گناہوں کو ہلاک کر دینے والا سمجھتے تھے، تو اس لیے انسان کو ہر گناہ سے بچنے کے لیے دعائیں بھی کرتے رہنا چاہیے، اور اس کے لیے بہت اچھی دعا ہے، اللہم الف بین قلوبنا واصلح ذات بیننا واہدنا سبل السلام ونجینا من الظلمات الی النور وجنبنا الفواحش ما ظہر منها وما بطن وبارک لنا فی اسماعنا وابصارنا وقلوبنا وازواجنا
وذریتنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم وجعلنا شاکرین نعمتک مثنین بها قابلیہا واتممہا علینا. اور پھر غصے کے وقت معاف کر دینا بہت بڑی خوبی ہے. یہ ہر شخص کے بس کی بات نہیں ہوتی. یعنی جب غصہ آتا ہے پھر انسان جو ہے آپے سے باہر ہو جاتا ہے. اور سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ انسان ہر چھوٹی بڑی بات پر غصہ کرنا ہی نہیں چاہیے اس کو، کیونکہ ایسا کرنا اپنے آپ کو نقصان دینا ہے. اور جو شخص غصہ نہ کرے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے غضب سے بچ جائے. ایک شخص نے پوچھا کہ اللہ کے رسول مجھے اللہ کے غضب سے کون سی چیز بچا سکتی ہے کہ اللہ مجھ پر ناراض نہ ہو؟ آپ نے فرمایا کہ تم غصہ نہ کرو، تم دوسروں پر غصہ نہ کرو تو اللہ تعالیٰ تم پر غصہ نہیں کریں گے. اور یاد رکھیے غصہ سارے شر جمع کر دیتا ہے. ایک شخص نے عرض کیا اللہ کے رسول مجھے کوئی نصیحت کیجیے. آپ نے فرمایا غصہ نہ کیا کرو. وہ شخص کہتا ہے میں نے آپ کے فرمان پر غور کیا تو جان لیا غصہ ہر چیز کے شر کو جمع کرتا ہے. یعنی جب غصہ آتا ہے بدگمانی بھی آ جاتی ہے، انسان دوسروں کو برا بھلا بھی کہتا ہے، ناراض ہوتا ہے، لڑائی ڈال دیتا ہے، جھگڑے فساد، بعض کا قتل و غارت تک بھی نوبت غصے کی وجہ سے پہنچتی ہے. اور جن لوگوں نے اپنے رب کا حکم مانا، نماز قائم کی اور ان کا کام آپس میں مشورہ کرنا اور جو ہم نے ان کو رزق دیا اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں. یعنی یہاں مشورے کی اہمیت پتہ چلتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اہل ایمان کی صفات میں سے ایک صفت یہ بتاتے ہیں کہ وہ باہم مشورہ کرتے ہیں. مشورہ انسان کو بہتری کی طرف لے جاتا ہے. حسن کہتے ہیں اللہ کی قسم جب کسی قوم نے مشورے کا طریقہ اختیار کیا تو جو کچھ ان کے پاس موجود ہے اس میں سے سب سے بہتر چیز کی طرف اس کی رہنمائی کی گئی. پھر انہوں نے اسی آیت کی طرف تلاوت کی. خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہم دیکھتے ہیں کہ آپ اپنے صحابہ سے، اپنے قریبی ساتھیوں سے مشورہ کیا کرتے تھے. ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مسلمان جب مدینہ آئے تو نماز کے لیے نماز کے وقت کا اندازہ کر کے جمع ہوتے تھے. یعنی سورج کے ڈھلنے وغیرہ کو دیکھ کر اس وقت نماز کے لیے اعلان نہیں ہوتا تھا. تو ایک دن مسلمانوں نے اس بارے میں گفتگو کی کہ کچھ سوچنا چاہیے، اعلان ہو نماز کا. بعض نے کہا کہ عیسائیوں کی طرح ناقوس بنا لو، بعض نے کہا یہودیوں کی طرح بغل بنا لو، اور ایک نے کہا نر سنگار بنا لو. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تم ایک ایسا آدمی مقرر کرو جو نماز کی اطلاع دے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے بلال اٹھو اور نماز کے لیے پکارو. حالانکہ یہ ایک عبادت ہے لیکن اس میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھیوں سے مشورہ لیا. اور اس میں ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ مشورے میں شریک ہوتے ہیں وہ اپنے آپ کو ایک اہم رول بھی اس میں سمجھتے ہیں کہ اپنی امپورٹنس بھی ان کی ہوتی ہے، اور یہ چیز ٹیم کی مضبوطی کا باعث بھی ہوتی ہے. اس طرح جتنے لوگ مشورہ دینے میں شامل ہوتے ہیں ان کے اندر ایک مضبوط احساس ذمہ داری پیدا ہوتا ہے کہ ہمیں اس کام کا مل کر نبھانا بھی ہے. لوگوں کے اندر ایک موٹیویشن کا لیول بھی آ جاتا ہے. اور گروپ کے اندر جو تجربہ کار لوگ ہوتے ہیں ان کے مشورے سے کوئی بہتر فیصلہ ہو جاتا ہے. اور پھر یہ ہے کہ باہمی موافقت بھی بڑھتی ہے ایک دوسرے سے، اور انڈرسٹینڈنگ بھی بڑھتی ہے، ایک دوسرے کا نقطہ نظر بھی سمجھ آنا شروع ہو جاتا ہے. سب کے مشورہ لینے کے بعد جو فیصلہ کیا جاتا ہے وہ زیادہ بہتر فیصلہ ہوتا ہے. اور وہ لوگ جب ان پر زیادتی واقع ہوتی ہے تو وہ بدلہ لیتے ہیں، اور برائی کا بدلہ اس جیسی ایک برائی ہے. پھر جو کوئی معاف کر دے اور اصلاح کرے تو اس کا اجر اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے. یقیناً وہ ظالموں سے محبت نہیں کرتا. جو شخص اپنے اوپر ظلم ہونے کے بعد بدلہ لے تو یہی لوگ ہیں جن پر کوئی الزام نہیں. یہ ظالموں سے درگزر کرنا انتقام لینے سے افضل ہے، کیونکہ معاف کرنا اللہ تعالیٰ کی محبوب صفت ہے. اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی. اللہ تو معاف کرنے والا معافی کو پسند کرتا ہے، تو مجھے معاف کر دے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات کے لیے کسی سے انتقام نہیں لیتے تھے، لیکن اگر کوئی اللہ کی حد ٹوٹتی تھی تو وہاں پر آپ انتقام لیتے تھے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی چیز پرسنل آپ کو نقصان دے رہی ہے تو اس سے آپ کیا کریں گے؟ معاف کر سکتے ہیں. لیکن اگر کوئی اجتماعی نقصان ہو رہا ہو تو اس پر کیا ہوگا؟ اس پر معافی نہیں. معاف کرنے سے بڑا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو معاف کرتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پر فرمایا رحم کرو تم پر رحم کیا جائے گا، تم معاف کر دو اللہ تمہیں معاف کر دے گا. یقیناً الزام ان لوگوں کے لیے جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں اور زمین میں بغیر حق کے سرکشی کرتے ہیں. یہی لوگ ہیں جن کے لیے دردناک عذاب ہے. یعنی ظالم جو ہے وہ عذاب کا مستحق بن جاتا ہے. اگرچہ دنیا میں لوگ اس کو معاف کر دیں اور بدلہ نہ بھی لیں، لیکن قیامت کے دن اس کی پکڑ ہوگی. اور یقیناً جو صبر کرے اور معاف کر دے تو بلا شبہ یہ یقیناً بڑی ہمت کے کاموں میں سے ہے. یعنی صبر کرو، زیادتی کرنے والوں سے درگزر کرنا بہت بڑے حوصلے کی بات ہے.
بڑے لوگوں کا کام ہے، یہ چھوٹے دل والوں اور چھوٹوں کا کام نہیں ہے۔ اور جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے تو اس کے بعد اس کا کوئی مددگار نہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ وہ ظالم جب عذاب دیکھیں گے تو کہیں گے کہ کیا واپس جانے کا کوئی راستہ ہے؟ اور آپ دیکھیں کہ جب وہ جہنم کے سامنے پیش کیے جائیں گے تو ذلت سے جھکے جا رہے ہوں گے، کن اکھیوں سے دیکھ رہے ہوں گے، اور جو لوگ ایمان لائے وہ کہیں گے یقیناً خسارہ اٹھانے والے وہی ہیں جنہوں نے قیامت کے دن اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو خسارے میں ڈال دیا۔ سن لو، یقیناً ظالم دائمی عذاب میں ہوں گے۔ تو اصل نقصان کیا ہے کہ انسان خود کو بھی اور اپنے اہل و عیال کو بھی قیامت کے دن خسارے میں مبتلا کرے، اور وہ اس طرح کہ اگر دونوں جہنم میں ساتھ ہوں گے تو ایک دوسرے کی مدد نہیں کریں گے۔ اگر ایک جنت میں چلا گیا دوسرا جہنم میں تو بھی ایک دوسرے کے کام نہیں آئیں گے، اور ان کے کوئی حامی اور مددگار نہ ہوں گے جو اللہ تعالیٰ کے ماسوا ان کی مدد کریں۔ اور جسے اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے تو اس کے لیے کوئی راستہ نہیں اپنے رب کی پکار پر لبیک ہو، قبل اس سے کہ وہ دن آئے جس کے اللہ تعالیٰ سے ٹلنے کی کوئی صورت نہیں۔ اس دن تمہارے لیے نہ کوئی جائے پناہ ہوگی، نہ ہی انکار کرنے کی کوئی صورت ہوگی۔ انسان کو عمل اس وقت سے پہلے کر لینا چاہیے۔ آج عمل کا وقت ہے، کل جزا کا وقت ہوگا۔ پھر بھی اگر وہ منہ موڑ پھیریں تو ہم نے ان پر نگران بنا کر تو نہیں بھیجا، آپ پر پہنچا دینے کے سوا کچھ نہیں۔ اور یقیناً جب کوئی انسان کو اپنی طرف سے کوئی رحمت چکھاتے ہیں تو وہ اس پر خوش ہو جاتا ہے، اور اگر ان کو کوئی مصیبت آ جاتی ہے اس کے سبب جو ان کے اپنے ہاتھوں نے آگے بھیجا تو یقیناً انسان بہت ناشکرا ہے۔ یعنی ہر شخص اپنے اپنے کام کا خود ذمہ دار ہے۔ آسمان و زمین کی بادشاہت اللہ تعالیٰ کے لیے، جو کچھ وہ چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے لڑکیاں دیتا ہے، جسے چاہتا ہے لڑکے دیتا ہے۔ یعنی بیٹیوں کا ذکر جہاں پہلے کیا گیا، بیٹیوں کی تربیت کرنا، اس سے اچھا سلوک کرنا بہت بڑے نیک کمال میں شامل ہے۔ یا انہیں لڑکے اور لڑکیاں ملا کر دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے بانجھ کر دیتا ہے۔ یقیناً وہ سب کچھ جاننے والا، پوری قدرت والا ہے۔ آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے مختلف طرح کے انسان پیدا کیے۔ آدم علیہ السلام جن کے ماں باپ دونوں نہیں تھے، حوا علیہ السلام جن کی ماں نہیں تھی، حضرت آدم علیہ السلام سے پیدا ہوئی، پھر سارے انسان جن کے ماں باپ ہوتے ہیں، پھر عیسیٰ علیہ السلام جن کے باپ نہیں تھے اور ماں تھی۔ تو یہ سب اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں، وہ جسے چاہے پیدا کر سکتا ہے کیونکہ وہی خلاق عظیم ہے۔ اور کسی انسان کی یہ طاقت نہیں کہ اللہ تعالیٰ اسے کلام کرے مگر وحی سے یا پردے کے پیچھے سے، یا یہ کہ کوئی رسول بھیجے پھر وہ اپنے حکم سے جو چاہے وحی کرے۔ یقیناً وہ بے حد بلند کمال حکمت والا ہے۔ اور اسی طرح ہم نے آپ کی طرف اپنے حکم سے ایک روح کی وحی کی۔ آپ نہیں جانتے تھے کہ کتاب کیا ہے، نہ یہ کہ ایمان کیا ہے، لیکن ہم نے اسے ایک روشنی بنا دیا جس کے ساتھ ہم اپنے بندوں میں سے جسے چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں، لیکن آپ سیدھی راہ کی طرف رہنمائی کرتے ہیں۔ یعنی یاد رکھیے کہ یہ روح کیا ہے؟ وہی ہے، قرآن ہے۔ قرآن دلوں کا موسم بہار ہے۔ جس طرح بارش برستی ہے زمین پھپک جاتی ہے، اسی طرح دل بھی وحی کی بارش سے جو کھل اٹھتا ہے۔ اور ویسے بھی تلاوت کا اہتمام جو ہے وہ انسان کے لیے آسمان میں باعث رحمت اور زمین میں باعث تذکرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے راستے کی طرف وہ ذات کے سب کچھ اسی کا ہے، جو آسمانوں میں جو زمین میں ہے۔ سن لو، سارے معاملات اللہ تعالیٰ ہی کی طرف لوٹتے ہیں۔ سورہ زخرف مکی ہے، اس میں 89 آیات اور 7 رکوع ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نام سے جو وسیع رحمت والا، نہایت رحم والا ہے۔ حامیم، قسم ہے اس کتاب کی جو کھول کر بیان کرنے والی ہے۔ یقیناً ہم نے اسے عربی قرآن بنایا تاکہ تم سمجھو۔ یعنی عربی زبان ہی میں یہ قوت تھی کہ جس میں سارے جو مفہوم ہے ادا ہو سکے، اور کوئی اس زبان کے یعنی کوئی بھی ایسی زبان اس قابل نہ تھی۔ اور یقیناً وہ اصل کتاب میں ہمارے پاس ہے۔ یقیناً وہ بہت بلند کمال حکمت والا ہے۔ تو کیا ہم تم سے نصیحت کو روک دیں اعراض کرتے ہوئے کہ تم حد سے گزرنے والے ہو؟ ہم نے تم سے پہلے لوگوں میں کتنے ہی نبی بھیجے، ان کے پاس جب کوئی نبی آتا تھا تو وہ اس کا مذاق اڑاتے تھے، تو ہم نے انہیں بھی ہلاک کر دیا جو ان سے زیادہ سخت پکڑ میں تھے، اور پہلے لوگوں کی مثالیں گزر چکی۔ اور اگر یقیناً آپ ان سے پوچھیں کہ آسمان و زمین کو کس نے پیدا کیا، یقیناً وہ ضرور کہیں گے سب پر غالب سب کچھ جاننے والے نے انہیں پیدا کیا۔ وہ کس نے تمہیں تمہارے لیے زمین کو گہوارہ بنایا، تمہارے لیے اس میں راستے بنائے تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ اور وہ جس نے ایک اندازے کے ساتھ آسمان سے پانی اتارا، پھر ہم نے اس کے ساتھ مردہ شہر کو زندہ کر دیا، اسے تم نکالے جاؤ گے۔
یعنی قیامت کے دن زمین سے اسی طرح ہم پیدا ہوں گے۔ اور وہ جس نے سب کو جوڑا جوڑا پیدا کیا، تمہاری کشتیاں چوپائے بنائے جن پر تم سوار ہوتے ہو، تاکہ تم ان کشتیوں پر جم کر بیٹھو، پھر تم اپنے رب کی نعمت کو یاد کرو جب ان پر جم کر بیٹھ جاؤ، کہو کہ پاک ہے وہ ذات جس نے اس کو ہمارے لیے تابع کر دیا، حالانکہ ہم اس کو میں قابو پانے والے نہ تھے، اور یقیناً ہم اپنے رب کی طرف ضرور پلٹنے والے ہیں۔ یعنی سواری پر بیٹھ کر یہ دعا پڑھنی چاہیے، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وإنا إلی ربنا لمنقلبون۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سواری پر بیٹھتے تھے تو بسم اللہ پڑھتے، پھر الحمدللہ کہتے، پھر سبحان اللہ الذی سخر لنا پڑھتے، پھر سبحانک انی ظلمت نفسی فاغفر لی فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ اور پھر یہ کہ انسان جس بھی وجہ سے سفر کے لیے نکلے، اس سفر میں اپنے رب کو یاد کرتا رہے، یعنی کسی سواری پر بیٹھتے ہوئے، سواری کے دوران بھی، بلکہ آپ اپنے بہت سارے اذکار بھی، جو دل میں بہت ساری تسبیحات آپ نے جو مطلب رکھی ہوئی ہیں کہ میں نے پورے دن میں کرنی ہے، وہ آپ سفر میں بھی کر سکتے ہیں۔ اور ان لوگوں کو ان کے بندوں میں سے ان کا جز بنا ڈالا، یقیناً انسان بلا شبہ ناشکر ہے، کیا اس نے اپنے لیے بیٹیاں بنائی ہیں اور اس میں سے جو وہ پیدا کرتا ہے تمہیں بیٹوں کے لیے چن لیا۔ اور جب ان میں سے کسی کو اس چیز کی خوشخبری دی جائے جس کی اس نے رحمان کے لیے مثال بیان کی ہے، تو اس کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا ہے اور وہ غم سے بھرا ہوا ہوتا ہے۔ اور کیا جس کی زیوروں میں پرورش کی جاتی ہے اور جو جھگڑے میں بات واضح کرنے والی نہیں، انہوں نے فرشتوں کو جو رحمان کے بندے ہیں عورتیں بنا دیا، کیا ان کی پیدائش کے وقت وہ موجود تھے؟ ضرور ان کی گواہی لکھی جائے گی، ان سے پوچھا جائے گا۔ یعنی جیسے پہلے بھی انہوں نے عرض کیا کہ اہل عرب کا عقیدہ کیا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جنوں کے ساتھ رشتہ ازدواج قائم کر کے بیٹیاں یعنی فرشتے پیدا کی، اور انہوں نے کہا کہ اگر رحمان چاہتا تو ہم ان بتوں کی عبادت نہ کرتے، انہیں اس کا کچھ علم نہیں، وہ محض کیا سرائیاں کرتے ہیں، کیا ہم نے اس سے پہلے انہیں کوئی کتاب دی ہے کہ وہ اس کو مضبوط پکڑنے والے ہوں؟ بلکہ انہوں نے کہا کہ یقیناً ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک طریقے پر پایا، اور یقیناً ہم اس کے نقش قدم پر ہدایت پانے والے ہیں، اور اسی طرح تم سے پہلے ہم نے کسی بستی میں کوئی خبردار کرنے والا نہیں بھیجا، مگر اس کے خوشحال لوگوں نے کہا کہ یقیناً ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک طریقے پر پایا، یقیناً ہم انہی کے نقش قدم کی پیروی کرنے والے ہیں۔ یعنی ہر قوم نے یہی بات دہرائی، ان کے پاس اس کے سوا کوئی دلیل نہیں تھی اپنی غلط کاریوں کے لیے۔ اس نے کہا کیا اگر میں تمہارے پاس اس سے زیادہ صحیح راستہ لے آؤں جس پر تم نے اپنے باپ دادا کو پایا؟ انہوں نے کہا کہ یقیناً ہم اس کا انکار کرنے والے جس کے ساتھ تمہیں بھیجا گیا، تو ہم نے اسے انتقام لیا، سو آپ دیکھیں جھٹلانے والوں کا کیسا انجام ہوا۔ اور جب ابراہیم نے اپنے باپ اپنی قوم سے کہا یقیناً میں ان چیزوں سے بالکل بری ہوں جن کی تم عبادت کرتے ہو، سوائے اس ذات کے جس نے مجھے پیدا کیا، تو یقیناً وہ ضرور میری رہنمائی کرے گا۔ اور اس توحید کی بات کو اس نے اپنے پیچھے باقی رہنے والی بنا دیا تاکہ وہ رجوع کریں، بلکہ میں نے انہیں ان کے باپ دادا کو سامان زندگی دیا یہاں تک کہ ان کے پاس حق اور کھول کر بیان کرنے والا رسول آ گیا، اور جب ان کے پاس حق آ گیا تو انہوں نے کہا یہ جادو ہے، اور یقیناً ہم اس کا انکار کرنے والے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ قرآن دو بستیوں میں سے کسی بڑے آدمی پر کیوں نہیں اتارا گیا؟ کیا یہ لوگ آپ کے رب کی رحمت کو تقسیم کرتے ہیں؟ دنیا کی زندگی میں ان کی معیشت کو ہم نے ان کے درمیان تقسیم کیا، اور ہم نے ایک دوسرے پر ان کے درجے بلند کیے تاکہ ان کا بعض کو تابع بنا لے، اور آپ کے رب کی رحمت اس سے بھی بہتر ہے جو وہ جمع کرتے ہیں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمام لوگوں کو ایک طرح سے پیدا نہیں کیا بلکہ اس میں فرق رکھا ہے۔ تو اس سے یہ بھی بات پتہ چلتی ہے کہ اللہ کے ہاتھ میں ہی دین اور دنیا کی عزت و ذلت ہے اور دولت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً اللہ تعالیٰ نے تمہارے درمیان تمہارے اخلاق کو ایسے تقسیم کیا جیسا تمہارے درمیان تمہارا رزق تقسیم کیا، اور بے شک اللہ دنیا اس کو بھی دیتا ہے جس سے محبت کرتا ہے، اس کو بھی دیتا ہے جس سے محبت نہیں کرتا، بلکہ ایمان صرف اس کو دیتا ہے جس سے وہ محبت کرتا ہے، اور جس کے لیے اللہ چاہتا ہے اس کو دین کی سمجھ عطا کرتا ہے۔ اور یہاں بعض کو بعض کی خدمت گار بنا دیا، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی حکمت و مصلحت سے ہے، یعنی ہر کوئی ایک دوسرے کے کام آئے۔ اگر ایک ہی شخص کو ساری صلاحیتیں مل جائے اور تو پھر وہ کیا کرے گا؟ سرکشی کرے گا، وہ الہ ہونے کو ڈکلیئر کر دے گا کہ میں ہی تمہارا الہ ہوں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے جو کمزوریاں پیدا کی، خادموں کو جو انسان کا ماتحت بنا دیا، یہ سب اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں۔
اور اگر یہ بات نہ ہوتی کہ سب لوگ ایک ہی طریقے کے ہو جائیں تو جو لوگ رحمان کے ساتھ کفر کرتے ہیں ہم ان کے لیے ان کے گھروں کی چھتیں چاندی کی بنا دیتے اور سیڑھیاں بھی جن پر وہ چڑھتے ہیں اور ان کے گھروں کے دروازے اور تخت جن پر وہ تکیہ لگاتے ہیں اور سونے کے بھی، اور وہ یہ سب کچھ نہیں مگر دنیا کی زندگی کا سامان آپ کے رب کے نزدیک آخرت متقی لوگوں کے لیے ہے۔ اس آیت کی ذرا وضاحت کریں اچھی طرح۔ کس کی؟ یہ چاندی کی سیڑھیاں جن پر یہ چڑھے ہیں، یعنی وہ یہاں پہ یہ ہے کہ بعض میں فرق کیوں، یعنی ورائٹی میں خوبصورتی ہے نا یہ کہ چاندی اور سونا، یعنی ہے تو دونوں قیمتی چیزیں لیکن ورائٹی اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے ہر طرح سے، چاندی بھی رکھی ہے اور سونا بھی رکھا ہے، یہ والی بات ہے۔ اور ان کے گھروں کے دروازے اور تخت پر جن پر وہ تکیہ لگاتے ہیں اور سونے کے بھی، اور یہ سب کچھ نہیں مگر دنیا کی زندگی کا سامان اور آپ کے رب کے نزدیک آخرت متقی لوگوں کے لیے ہے۔ یعنی دنیا میں اگر کسی کو زیادہ مل بھی گیا، دوسروں کو اس کے مقابلے میں کم ملا تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ یہ سب کچھ تو چلا جانے والا، اصل میں چیز جو وہ ہے وہ بہتر، وہ باقی رہنے والی ہے۔ اور جو شخص رحمان کے ذکر سے اندھا بن جاتا ہے ہم اس کے لیے ایک شیطان مقرر کر دیتے ہیں، چنانچہ وہی اس کا ساتھی بن جاتا ہے۔ یعنی تو جو اللہ سے کی یاد سے منہ پھیرتا ہے، اللہ کو یاد نہیں کرتا، تو پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ شیطان کو اس سے پیچھے لگا دیتا ہے۔ ابن قیم کہتے ہیں کہ جب انسان صبح اور شام کرے، اس کی پریشانی صرف ایک اللہ کی ذات ہو تو اللہ تعالیٰ اس کی ساری ضرورتوں کو اپنے ذمہ لے لیتا ہے، اور ہر وہ چیز جو اسے پریشان کرے اسے بھی اپنے ذمہ لے لیتا ہے، اور اس کے دل کو اپنی محبت کے لیے، اس کی زبان کو اپنے ذکر کے لیے، اس کے اعضاء کو اپنی اطاعت کے لیے فارغ کر دیتا ہے۔ اگر وہ صبح شام اس حال میں کرتا ہے کہ دنیا ہی بس اس کی پریشانی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی پریشانی، غم و تکلیفوں کو اور اس پر لاد دیتا ہے اور اسے اس کے نفس کے حوالے کر دیتا ہے، اس کے دل کو اپنی محبت سے مخلوق کی محبت کی طرف پھیر دیتا ہے اور اس کی زبان کو اپنے ذکر سے ہٹا کر لوگوں کے ذکر کی طرف لگا دیتا ہے، اس کے اعضاء کو اپنی اطاعت سے ہٹا کر لوگوں کی خدمت میں لگا دیتا ہے۔ تو وہ اس طرح مشقت اٹھاتا ہے جس طرح جنگلی جانور دوسروں کی خدمت میں مشقت اٹھاتے ہیں، تو وہ اس بھٹی کی طرح ہو جاتا ہے جس کے پیٹ میں ہوا بھر دی جاتی ہے، پھر اس کی پسلیوں سے اس ہوا کو دوسروں کے فائدے کے لیے نچوڑ دیا جاتا ہے، یعنی ہر حال میں اس کو مشقت ہی مشقت ہوتی ہے۔ تو جو شخص اللہ تعالیٰ کی عبودیت، اس کی اطاعت، اس کی محبت، اس کی خدمت سے روح گردانی کرتا ہے تو وہ مخلوق کی عبودیت اور خدمت میں لگ جاتا ہے، اور بلا شبہ یقیناً وہ انہیں ضرور راہ حق سے روکتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ یقیناً وہ سیدھے راستے پر چلتے ہیں۔ یعنی جب دنیا کی کثرت انسان کو اللہ کے ذکر سے غافل کر دیتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ انسان دنیا میں پھنس جاتا ہے اور فرشتے وغیرہ ان سے دور ہو جاتے ہیں، شیطان ان کے ساتھ لگ جاتا ہے۔ تو یاد رکھیے کہ جو اللہ تعالیٰ کی یاد سے صبح کا آغاز کرتا ہے، اللہ اس کے سب سے اہم ترین چیز ہوتی ہے، جو فرشتے اور اس کی مددگار ہوتے ہیں، اس کے لیے اللہ کی مدد آتی ہے، اس کے کام آسان ہو جاتے ہیں۔ اس کے برعکس جو دنیا کی طرف جانے والا ہوتا ہے، غافل ہوتا ہے، تو وہ برائیوں کی طرف مائل ہو جاتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل ہو کر فرشتے اس کا پیچھا کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں آتا ہے فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ میں اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہے اس وقت تک جب وہ مجھے یاد کرتا ہے اور میری یاد میں اپنے ہونٹ لاتا ہے۔ جب لوگ مل کر اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں، رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے، سکینت ان پر نازل ہوتی ہے۔ جیسے کہ اب بعض لوگوں کو نیند آ رہی ہے، یہ سکینت ہی ہے نا، قرآن کی سکینت ہے کہ سو رہے ہیں ہم لوگ۔ تو اللہ اپنے پاس والوں میں ان کا ذکر فرماتا ہے اور شیطان کے حملے سے بچاؤ کا ذریعہ یعنی ذکر ہی ہے یہ۔ تو یعنی غفلت شیطان کو مسلط کر دیتی ہے اور ذکر کرنا شیطان کو دور کرتا ہے، یعنی آنے نہیں دیتا آپ کی طرف، یہاں تک کہ جب وہ ہمارے پاس آئے گا تو کہے گا کاش میرے اور تمہارے درمیان مشرقوں کا فاصلہ ہوتا، چنانچہ بہت ہی برا وہ ساتھی ہے۔ یعنی تو بہت ہی برا ساتھی نکلا، کیونکہ بعض کا انسان دنیا میں بھی کچھ لوگوں سے ملنے کے بعد بہت پچھتاتا ہے کہ میں سیدھے راستے پر جا رہا تھا، فلاں کی دوستی نے مجھے اس راستے سے بھٹکا دیا۔ اس لیے انسان کو ہمیشہ یہ دیکھنا چاہیے کہ اس کا زیادہ تر وقت اٹھنے بیٹھنے میں کس کے ساتھ وہ اٹھتا بیٹھتا ہے، ایسے لوگوں کے ساتھ تو نہیں کہ جو مشرک ہیں، کیونکہ انسان اپنی محفل میں جس محفل میں ہوگا اسی طرح کا بن جائے گا۔ اور آج تمہیں یہ بات ہرگز فائدہ نہ دے گی جبکہ تم نے ظلم کیا، یقیناً تم سب عذاب میں اکٹھے ہو۔
کیا پھر آپ بہروں کو سنائیں گے یا اندھوں کو راستہ دکھائیں گے؟ اور ان لوگوں کو جو کھلی گمراہی میں پڑے ہیں، پھر اگر ہم آپ کو لے جائیں تو یقیناً ہم ان سے انتقام ہی لینے والے ہیں، یا ہم آپ کو واقع وہ دکھا دیں جس کا ہم نے ان سے وعدہ کیا تو یقیناً ہم ان پر پوری قدرت رکھنے والے ہیں۔ تو آپ اس کو مضبوطی سے تھامے رکھیں جو آپ کی طرف وحی کیا گیا، یقیناً آپ ہی سیدھے راستے پر ہیں، اور یقیناً وہ قرآن آپ کے لیے اور آپ کی قوم کے لیے واقعی ایک نصیحت ہے، اور جلد ہی تم سے پوچھا جائے گا۔ آپ ان سے پوچھیں جنہیں ہم نے آپ سے پہلے اپنے رسولوں میں بھیجا، کیا ہم نے رحمان کے سوا معبود بنائے ہیں کہ ان کی عبادت کی جائے؟ اور بلا شبہ یقیناً ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیوں کے ساتھ فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف بھیجا، تو اس نے کہا یقیناً میں جہانوں کے رب کا رسول ہوں۔ تو جب وہ ان کے پاس ہماری نشانیاں لے کر آیا تو تب وہ اس پر ہنس رہے تھے، اور ہم انہیں کوئی نشانی نہیں دکھاتے تھے مگر اب وہ اپنے جیسی نشانی سے بڑی ہوتی تھی، اور ہم نے انہیں عذاب کے ساتھ پکڑ لیے تاکہ وہ لوٹ آئیں۔ انہوں نے کہا اے جادوگرو، اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کرو اس عہد کی وجہ سے جو اس نے تم سے کیا، لیکن ہم ضرور ہدایت پانے والے ہیں۔ پھر جب ہم ان پر سے عذاب ہٹا دیتے تو اچانک وہ اپنا عہد توڑ دیتے، اور فرعون نے اپنی قوم میں منادہ کی، اس نے کہا اے میری قوم، کیا مصر کی بادشاہت میری نہیں ہے، اور یہ نہریں جو میرے نیچے بہتی ہیں، تو کیا تم لوگ دیکھتے نہیں کہ یا میں ہی اس شخص سے بہتر ہوں جو ذلیل و حقیر ہے، اور قریب نہیں کہ وہ واضح بات کرے، تو کیوں نہیں اس پر سونے کے کنگن ڈالے گے، یا فرشتے اس کے ساتھ جمع ہو کر کیوں نہ آئے؟ اس نے اپنی قوم کو ہلکا کر دیا تو انہوں نے اس کی اطاعت کی، یقیناً وہ نافرمان لوگ تھے۔ پھر جب انہوں نے ہمیں غصہ دلایا تو ہم نے ان سے انتقام لیا، چنانچہ ہم نے ان سب کو غرق کر دیا، پھر ہم نے ان کو پیش رو اور بعد والوں کے لیے مثال بنا دیا۔ اور جب ابن مریم کی مثال دی گئی، اچانک آپ کی قوم کے لوگ اس پر شور مچا رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ کیا ہمارے معبود اچھے ہیں یا عیسیٰ؟ انہوں نے آپ کے لیے وہ مثال نہیں بیان کی مگر جھگڑے کے لیے، بلکہ لوگ جھگڑالو ہیں انہیں، مگر وہ ایک بندہ جس پر ہم نے انعام کیا، ہم نے اسے بنی اسرائیل کے لیے ایک مثال بنا دیا، اور اگر ہم چاہے تو تمہارے اندر سے ضرور فرشتے بنا دیتے جو زمین میں جانشین ہوتے، یعنی آدھی اولاد انسان ہوتی اور آدھے فرشتے ہو رہے زمین پر پھر رہے ہوتے، اور یقیناً وہ عیسیٰ بلا شبہ قیامت کی ایک نشانی ہے، تو تم اس میں ہرگز شک نہ کرو اور میرے پیچھے چلو، یہی سیدھا راستہ ہے، شیطان تمہیں روک نہ دے، یقیناً وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اور جب عیسیٰ کھلی نشانیاں لے کر آیا تو اس نے کہا کہ یقیناً تمہارے پاس حکمت لے کر آیا ہوں تاکہ میں تم پر بعض ان لوگوں کی وضاحت کر دوں جن میں تم اختلاف کرتے ہو، سو اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ اور میری اطاعت کرو۔ کون کہہ رہے ہیں یہ؟ عیسیٰ علیہ السلام۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ہی میرا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی، یقیناً اس کی عبادت کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ یعنی یہ عیسیٰ علیہ السلام کا پیغام تھا۔ پھر کئی گروہوں نے آپس میں اختلاف کیا، سو بڑی تباہی ہے ایک دردناک دن کے عذاب سے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ظلم کیا۔ وہ انتظار نہیں کر رہے مگر قیامت کا کہ اچانک ان پر آ جائے، اور وہ سوچتے بھی نہ تھے ہوں۔ تمام دوست اس دن ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے سوائے متقی لوگوں کے۔ یعنی دوست وہ ہوتا ہے جو ہمیشہ ساتھ رہتا ہے، اگر کوئی مشکل وقت میں آپ کا ساتھ نہ دیتا تو وہ دوست نہیں ہو سکتا، لیکن متقین کے ساتھ انسان جس کو بھی دوست بناتا ہے تو وہ دوستی صرف دنیا کی حد تک نہیں ہوگی، صرف اللہ تعالیٰ کے لیے کی گئی دوستی ہمیشہ باقی رہے گی، ہمیشہ ہمیشہ وہ جنت میں بھی خوشی دے گی، وہاں بھی دوست ایک دوسرے سے مل کر انجوائے کریں گے۔ تو اللہ کی خاطر دوستی ایمان کا مضبوط کڑا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان کا سب سے مضبوط کڑا اللہ کی خاطر محبت، اللہ تعالیٰ کی خاطر بغض ہے۔ تو یہ کیوں اتنا مضبوط ہے؟ کیونکہ اچھے دوستوں کی کمپنی میں انسان کا ایمان بڑھتا ہے، تقویٰ بھی بڑھتا ہے، انسان آگے بڑھتا ہے نیکی کے راستوں میں، ایمان مضبوط ہوتا چلا جاتا ہے۔ جیسے ایک صحابی نے دوسرے سے کہا تھا کہ آؤ ایک گھڑی مل کر ایمان لے آئیں، تو ان کا یہی مطلب تھا کہ آؤ مل بیٹھ کر اللہ کی باتیں کرتے تاکہ ہمارا ایمان بڑھ جائے، جیسے موسیٰ علیہ السلام نے ہارون علیہ السلام کو مانگا تھا۔ تو ایک دوسرے کے ساتھ مل بیٹھ کر اللہ کی باتیں کرنا، اللہ کو یاد کرنا ایمان کو بڑھاتا ہے، تو اس لیے اچھے دوستوں، اچھی مجلسوں کا اہتمام ہمیشہ جاری رہنا چاہیے۔ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا اس شخص کے بارے میں کیا ارشاد ہے جو کچھ لوگوں سے محبت کرتا ہے لیکن ان لوگوں سے مل نہیں سکتا؟ جیسے ہم لوگ صحابہ سے محبت کرتے ہیں لیکن ہماری ملاقات نہیں ہوئی۔ آپ نے فرمایا کہ انسان اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ قیامت کے دن ایسے لوگ عرش کا سایہ پانے والے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا این المختار
حبون یعنی میرے جلال کی خاطر آپس میں محبت کرنے والے آج کہاں ہیں؟ آج کے دن میں ان کو اپنے سائے میں رکھوں گا، جس دن میرے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، وہ قیامت کے دن نور کے ممبروں پر ہوں گے۔ ابو مسلم خولانی کہتے ہیں میں نے معاذ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ میں اللہ تعالیٰ کی خاطر آپ سے محبت کرتا، تو انہوں نے مجھے اپنی طرف کھینچا اور کہا کہ تم نے کیا کہا؟ میں نے کہا کہ میں اللہ کی خاطر آپ سے محبت کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ آپ اپنے رب سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ کی خاطر محبت کرنے والے قیامت کے دن نور کے ممبروں پر رونق افزوں ہوں گے، عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے، جس دن اس سائے کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا۔ کہتے ہیں میں وہاں سے نکل کر عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کے پاس آیا، معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ والی حدیث بیان کی تو انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے رب عز و جل سے روایت کرتے سنا کہ میری محبت ان لوگوں کے لیے طے شدہ ہے جو میری وجہ سے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، میری محبت ان لوگوں کے لیے طے شدہ ہے جو میری وجہ سے ایک دوسرے سے خرچ کرتے ہیں، میری محبت ان لوگوں کے لیے طے شدہ ہے جو میری وجہ سے ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں۔ جیسے ہم یہاں پہ مجلس میں آتے ہیں، اللہ کی باتیں سننے کے لیے آتے ہیں، تو یہاں پہ آپ کی کسی کے ساتھ دوستی ہو جاتی ہے تو وہ محبت کس کی محبت میں ہوئی؟ اللہ کی محبت میں۔ لہٰذا ہمیں اپنے دل کو صاف کرنا چاہیے، اپنی عبادات کو خالص کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ کے لیے، اپنے عقائد کو اسی طرح اپنی محبتوں کو بھی اللہ تعالیٰ کے لیے خالص کرنا چاہیے۔ دنیا کے نفع لالچ کے لیے کسی سے محبت نہ کریں، محبت کریں تو کس کی خاطر؟ اور کس کی رضا کی خاطر؟ اور وہ کون سی محبت ہوتی ہے کہ جس میں انسان اللہ تعالیٰ کے لیے محبت کرتا ہے، اللہ کی خاطر ہو، تو اس انسان سے مل کر ایمان بڑھتا ہے۔ اگر آپ صرف ایک سلوگن بنا لیں کہ میں فلاں سے اللہ کے لیے محبت کرتی ہوں اور اس کے ساتھ بیٹھ کر جو دنیا بھر کی غیبت اور چغلی کرے تو دھوکہ دینا، جھوٹ بولنا، یہ اللہ تعالیٰ سے محبت نہیں، کیونکہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے لیے محبت کرتے ہیں وہ صرف چاپلوسیاں نہیں کرتے، صرف ایک دوسرے سے کی تعریف نہیں کرتے، بلکہ وہ کیا کرتے ہیں؟ اپنی غلطیوں کوتاہیوں پر پچھتاتے ہیں اور ایک دوسرے کو امر بالمعروف کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی محبت کی پہچان ہوتے ہیں وہ۔ اے میرے بندو، آج تم پر کوئی خوف نہیں اور نہ تم غمگین ہوگے، وہ لوگ جو ہماری آیات پر ایمان لائے اور فرما بردار تھے، تم اور تمہاری بیویاں جنت میں داخل ہو جائے، تم خوش کیے جاؤ گے اور ان پر سونے کے تھال اور پیالے پھرائے جائیں گے اور اس میں ہر وہ چیز ہوگی جس کی دل خواہش کریں گے اور آنکھیں لذت پائیں گی اور تم اس میں ہمیشہ رہنے والے ہو۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے برتن سونے کے ہوں گے، ان کی کنگیاں سونے چاندی کی ہوں گی، ان کی انگیٹھیوں کے ایندھن عود کا ہوگا، مشروف و برتن خود پاس چلے آئیں گے۔ ابو ماما کہتے ہیں جنت والوں میں سے ایک شخص جنت کی شرابوں میں سے ایک شراب کی صرف خواہش کرے گا تو برتن جیسے وہ جگ سا ہوتا ہے اس کے ہاتھ میں خود بخود آ جائے گا، وہ پی لے گا، برتن خود بخود اپنی جگہ واپس چلا جائے گا، اس کا واپس نہیں رکھنا پڑے گا، ریموٹ یعنی اس کو ریموٹ بھی نہیں ہوگا، بغیر ریموٹ کے ہی وہ اپنے کنٹرول میں ہوگا، آٹو پہ لگا ہوگا۔ اور یہ ہے جنت جس کے تم وارث بنائے گے اس کی وجہ سے جو تم عمل کرتے تھے۔ یعنی پھر عمل کی بات آ گئی، جہاں بھی جنت کی بات ہوتی ہے وہاں پہ عمل کی بات ضرور ہوتی ہے۔ تمہارے لیے اس میں بہت سے پھل ہوں گے جس میں سے تم کھاتے ہو۔ مجرم جہنم کے عذاب میں یقیناً ہمیشہ رہنے والے ہیں، وہ ان سے ہلکا نہیں کیا جائے گا، وہ اس میں نا امید ہوں گے۔ یعنی دنیا میں بھی جس کسی کو مایوسی ہوتی ہے، ڈپریشن ہوتا ہے، وہ کیسے کرب میں سے گزرتا ہے اور ساری نعمتوں کے ہوتے ہوئے بھی دل میں تکلیف محسوس کر رہا ہوتا ہے، وہ انسان ہر چیز سے بیزار ہو جاتا ہے۔ تو کہاں جہنمیوں کو تکلیف بھی ہوگی اور اوپر سے ان کی مایوسی بھی۔ اور ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا تھا لیکن وہ خود ہی ظالم تھے، وہ پکاریں گے اے مالک ہمارے رب تم ہمارا خاتمہ ہی کر دے۔ فرشتہ کہے گا یقیناً تم ٹھہرنے والے ہو، بلا شبہ یقیناً ہم تمہارے پاس حق لے کر آئے مگر تم میں سے اکثر حق کو ناپسند کرنے والے تھے۔ یعنی ہم سب کو اپنے دلوں کا جائزہ لینا چاہیے کہ قرآن اور سنت کی باتیں پڑھ کر کیا ہمارے دل اس پر راضی ہوتے ہیں یا اندر ہی اندر کیا آبجیکشن اٹھتے رہتے ہیں، کیوں اور کیسے۔ یہ تو بڑا مشکل کام ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے لیکن بڑا مشکل ہے، یہ ہم عمل نہیں کر سکتے۔ سنتے ہی کیا کہنا چاہیے؟ سمینا و اطعنا، کہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی۔
سبحان اللہ۔ یا انہوں نے کسی کام کی تدبیر کر لی تو یقیناً ہم بھی پختہ تدبیر کرنے والے ہیں۔ کیا وہ یہ گمان کرتے کہ یقیناً ہم ان کے راز، ان کی سرگوشیاں نہیں سنتے؟ کیوں نہیں، اور ہمارے فرشتے ان کے پاس ہی لکھتے ہیں۔ یعنی سب کچھ ساتھ ساتھ لکھا جا رہا ہے، جو تنہائی میں بیٹھ کر کرتے ہیں وہ بھی، اور جو سب کے درمیان میں کرتے ہیں وہ بھی۔ اور آپ کہتے ہیں اگر رحمان کا کوئی بیٹا ہوتا تو سب سے پہلے میں عبادت کرنے والا ہوتا۔ آسمان و زمین کا رب، عرش کا رب پاک ہے ان باتوں سے جو وہ بیان کرتے ہیں۔ چنانچہ آپ انہیں چھوڑ دو، وہ فضول بحث کریں اور کھیلتے رہیں یہاں تک کہ وہ اپنے اس دن سے جا ملیں جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ وہی آسمانوں میں بھی معبود ہے اور زمین میں بھی معبود ہے، وہی کمال حکمت والا، سب کچھ جاننے والا ہے، بہت بابرکت ہے، اور ذات جس کی آسمان و زمین میں بادشاہت ہے، جو کچھ ان دونوں کے درمیان اور قیامت کا علم اسی کے پاس ہے، اسی کی طرف تم سب لوٹائے جاؤ گے۔ اس کے سوا جن کو یہ لوگ پکارتے ہیں وہ کسی سفارش کا اختیار نہیں رکھتے مگر جو حق کے ساتھ گواہی دے، اور وہ علم بھی رکھتے ہیں۔ اور یقیناً اگر آپ ان سے پوچھیں کہ انہیں کس نے پیدا کیا تو یقیناً وہ ضرور کہیں گے کہ اللہ نے، پھر وہ کہاں سے بہکائے جاتے ہیں۔ یعنی جب یہ مانتے ہیں کہ خالق اللہ ہے، کیوں نہیں مانتے مالک بھی وہ ہے، معبود بھی وہی ہے؟ ایک سٹیپ اور آگے، قسم ہے رسول کی اس قول کی، اے میرے رب یقیناً یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے۔ چنانچہ آپ ان سے درگزر کریں، سلام کہہ دے پر جلدی وہ جان لیں گے۔ یہاں سلام سے مراد سلامتی بھیجنا نہیں بلکہ اس کو بائے بائے کر دے، بائک آؤٹ کر دے اس کا۔ سورہ دخان مکی ہے، اس میں 59 آیات اور 3 رکوع ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نام سے جو وسیع رحمت والا، نہایت رحم والا ہے۔ حامیم، واضح کتاب کی قسم، یقیناً ہم نے اس کو ایک بابرکت رات میں نازل کیا، یقیناً ہم ڈرانے والے ہیں۔ لیلۃ القدر کا دوسرا نام لیلۃ المبارک، جو 1000 مہینوں سے افضل رات ہے۔ جو اس رات سے محروم رہا وہ ہر خیر سے محروم رہ گیا۔ یہ کون سی رات ہے؟ اس رات میں ہر محکم کام کا فیصلہ صادر کیا جاتا ہے، یعنی یہ فیصلوں کی رات ہے۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں 15 شعبان کو یہ رات ہے تقدیر کے فیصلے نافذ ہوتے ہیں، 15 شعبان نہیں بلکہ یہ رمضان کی یہ رات جس میں قرآن نازل ہوا، اور یہ فیصلے اترتے ہیں انسان کے سال بھر کے فیصلوں کا لوح محفوظ سے نقل کر کے فرشتوں کو دے دیا جاتا ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر چیز کا ایک اندازہ مقرر کر رکھا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر چیز تقدیر سے وابستہ ہے، یہاں تک کہ فہم و فراست بھی اور بے بسی بھی۔ تقدیر پر ایمان کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ تقدیر کا انکار انسان کو جہنم میں پہنچا دیتا ہے، تو یہ ہمارے ایمان اور بیسک عقیدے کا ایک حصہ ہے، اس کا درست ہونا بھی ضروری ہے۔ ہماری طرف سے حکم ہے، یقیناً ہم ہی رسول بھیجنے والے ہیں، آپ کے رب کی جناب سے رحمت ہے، یقیناً وہ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا، آسمانوں کا، زمین کا رب اور ان دونوں کے درمیان کا رب۔ اگر تم یقین کرنے والے ہو اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی زندگی دیتا ہے، وہی موت دیتا ہے، وہ تمہارا بھی رب ہے اور تمہارے پہلے باپ دادا کا بھی رب ہے، بلکہ وہ ایک شک میں کھیل رہے ہیں۔ چنانچہ آپ انتظار کریں اس دن کا جب آسمان واضح دھواں لے آئے گا، یعنی قریب قیامت، وہ لوگوں پر چھا جائے گا، یہ ہے دردناک عذاب۔ اے ہمارے رب ہم پر سے عذاب ہٹا دے، یقیناً ہم ایمان لانے والے ہیں۔ یعنی یاد رکھیں جب بڑی نشانیاں ظاہر ہو گئی تو پھر ایمان لانا فائدہ نہیں دے گا، ان کے لیے نصیحت کہاں، حالانکہ بلا شبہ ان کے پاس وضاحت سے بیان کرنے والا رسول آ چکا، پھر بھی انہوں نے اس سے منہ موڑ لیا اور کہا سکھایا ہوا دیوانہ ہے۔ یقیناً ہم کچھ وقت کے لیے عذاب ہٹانے والے ہیں، بے شک تم دوبارہ وہی کرنے والے ہو جس دن ہم بڑی پکڑ پکڑیں گے، یقیناً ہم انتقام لینے والے ہیں۔ اشارہ ہے جنگ بدر کی طرف۔ اور بلا شبہ یقیناً ہم نے اس سے پہلے قوم فرعون کو آزمائش میں ڈالا تھا، ان کے پاس ایک باعزت رسول آیا، یہ کہ اللہ تعالیٰ کے بندوں کو میرے حوالے کر دو، یقیناً میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں، اور یہ کہ تم اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں سرکشی نہ کرو، یقیناً میں تمہارے پاس واضح دلیل لانے والا ہوں، اور یقیناً میں نے اپنے اور تمہارے رب کی پناہ لے لی ہے کہ تم مجھے سنسار کرو، اور اگر تم مجھ پر ایمان نہیں لاتے پھر مجھ سے الگ ہی رہو۔ پھر اس نے اپنے رب کو پکارا کہ یقیناً یہ مجرم لوگ ہیں۔ حکم ہوا کہ پھر آپ میرے بندوں کو راتوں رات لے چلو، یقیناً تمہارا پیچھا کیا جائے گا۔ یہ کس کو حکم دیا جا رہا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو۔ اور دریا کو تھما ہوا چھوڑ دینا، یقیناً وہ لشکر غرق ہونے والا ہے، وہ کتنے ہی باغات اور چشمے چھوڑ گئے، وہ کھیتیاں اور شاندار قیام گاہیں۔
اور وہ سامان عید جس میں وہ مزے اڑانے والے تھے، یعنی سب کچھ پیچھے رہ گئے اور حسرت امیز انجام ان کا ساتھ گیا۔ اسی طرح ہم نے دوسری قوم کو ان کا وارث بنا دیا، پھر نہ ان پر آسمان رویا نہ زمین، نہ وہ مہلت دیے گئے۔ یعنی تو یاد رکھیے، جب کوئی نیک بندہ فوت ہوتا ہے تو جہاں وہ سجدے کرتا ہے، عبادت کرتا ہے، جہاں وہ ذکر کرتا ہے، وہ جگہ اس کو یاد کرتی ہیں، لیکن جب کوئی ظالم ہوتا ہے تو ہر چیز اس پر شکر ادا کرتی ہے۔ تو قوم فرعون کا کوئی نیک عمل نہیں تھا کہ جو آسمان کی طرف بلند ہوتا تو آسمان والے ان کی وجہ سے غمگین ہوتے، اور نہ ہی زمین پر کوئی نیک عمل تھا جس کی وجہ سے زمین میں اس کے پیچھے اس کے لیے روتی، یعنی کسی کو کوئی صدمہ نہیں ہوا، کوئی نہیں رویا، کوئی صدمہ کسی کو نہ پہنچا۔ اور بلا شبہ یقیناً ہم نے بنی اسرائیل کو رسوا کن عذاب سے نجات دی، یعنی فرعون سے یقیناً وہ حد سے گزر جانے والوں میں سے بڑا سرکش آدمی تھا، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے ان کو علم کی بنا پر جہان والوں پر ترجیح دی، اور ہم نے ان کو ایسی نشانیاں عطا کی جس میں واضح آزمائش تھی، لیکن یہ لوگ کہتے ہیں ہماری پہلی موت کے سوا کچھ نہیں، اور ہم دوبارہ اٹھائے جانے والے نہیں۔ تو ہمارے باپ دادا کو لاؤ اگر تم سچے ہو، کیا وہ بہتر ہیں یا تبا کی قوم، اور جو ان سے پہلے تھے ہم نے انہیں ہلاک کر دیا، یقیناً وہ مجرم لوگ تھے۔ یعنی یمن کے بادشاہوں کا لقب تھا۔ اور ہم نے آسمانوں کو زمین کو ان دونوں کے درمیان جو کچھ ہے کھیلتے ہوئے پیدا نہیں کیا، ہم نے تو ان کو حق کے ساتھ پیدا کیا، لیکن ان کے اکثر لوگ نہیں جانتے۔ یہ دنیا صرف خود بخود پیدا نہیں ہوگی بلکہ اس کی کچھ نہ کچھ مصلحت ہے۔ یقیناً فیصلے کا دن ان سب کے لیے مقرر وقت ہے، جس دن کوئی دوست کسی دوست کے کام نہیں آئے گا اور نہ ہی اس کی مدد کی جائے گی مگر وہی جس پر اللہ تعالیٰ نے رحم کیا۔ یقیناً وہی سب پر غالب نہایت رحم والا ہے۔ تو رحمان ہی رحم کرتا ہے جس پر چاہتا ہے، اور اس کی مشیت سے ہی رحمت ہے۔ یقیناً زقوم کا درخت گناہ گار کا کھانا ہے، پگھلے ہوئے تانبے کی طرح پیڑ میں جوش مارے گا، یعنی ابلے گا، کھولے گا، ابلا ہوا پانی جوش مارتا ہوا۔ جب کیتلی ابلتی ہے تو اس پر دیکھا کریں کہ وہ کیسے جوش مارتا ہے پانی، کھولتے ہوئے پانی کے جوش مارنے کی طرح پکڑو اسے، پھر اسے گھسیٹتے ہوئے جہنم کے بالکل درمیان لے جاؤ، پھر اس کے سر پر کھولتے ہوئے پانی کا کچھ عذاب انڈیل دو۔ چک یقیناً تم تو بڑے زبردست بہت معزز آدمی تھے، یعنی دنیا میں بظاہر تو بڑی چیز تھے تم، آج دیکھو کہ تمہارا کیا حال ہے۔ یعنی جیسا اس کا قصور تھا ویسا اس کا انجام۔ جھوٹی عزت آخرت میں کوئی فائدہ نہیں دے گی، یقیناً یہ وہی چیز ہے جس میں تم شک کرتے تھے۔ بے شک متقی لوگ امن کی جگہ میں ہوں گے، یعنی امن کا ہونا کسی بھی جگہ کا اصل حسن ہے۔ وہ جگہ بڑی ہی اچھی لگتی ہے، چاہے ویسے معمولی سی ہو جہاں انسان کو سکون حاصل ہوتا ہے اور وہ پیس محسوس کرتا ہو، چاہے وہ ایک درخت کا سایہ ہی کیوں نہ ہو، وہ ایک معمولی سی کوئی مسجد ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ کوئی ذکر کا حلقہ کیوں نہ ہو، معمولی لوگوں کا کوئی حلقہ ہو، اور وہ جہاں خوبصورت ہوتی ہے، جو وہ جگہ خوبصورت ہو وہاں پہ امن ہو، تو وہ انسان کو بہت بھلی لگتی ہے۔ باغوں اور چشموں میں وہ باریک ریشم دبیز ریشم میں پہنیں گے، اس حال میں کہ آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے، اور اسی طرح ہم ان کو بڑی بڑی آنکھوں والی حوروں سے بیاہ دیں گے، ان میں وہ ہر قسم کے پھل اطمینان سے طلب کریں گے، یعنی ساری ہی نعمتیں جمع ہو جائیں گی، من پسند کھانے ملیں گے، فروٹ ہوں گے، ان کے نزدیک کبھی ختم نہ ہونے والی ہر سیزن کے پھل ہوں گے۔ یعنی آج کل دیکھیں کہ کچھ سیزن پھل ملتے ہیں، کچھ نہیں ملتے، لیکن وہاں پہ کوئی سیزن نہیں ہوگا پھلوں کا، ہر پھل ہر سیزن میں ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے جنت دیکھی تو اس میں ایک خوشہ لینا چاہا، اگر میں اسے لے لیتا تو تم اسے اس وقت تک کھاتے رہتے جب تک دنیا موجود رہتی، اور وہاں موت کو نہ چکھیں گے سوائے پہلی موت کے، اور وہ ان کو جہنم کے عذاب سے بچا لے گا، آپ کے رب کی طرف سے فضل ہے، یہی بڑی کامیابی ہے۔ پھر یقیناً ہم نے اسے آپ کی زبان میں آسان کر دیا تاکہ یہ لوگ نصیحت حاصل کریں، یعنی یہ آسان کتاب ہے تاکہ لوگ نصیحت حاصل کریں، کسی فلسفے کی کتاب نہیں، اس میں کوئی ایسی گتھیاں نہیں جو سلجھ نہ سکیں، جو آپ کو سمجھ نہ آئے، کوئی فارمولہ نہیں ہے، کوئی ایسی چیز نہیں جو آپ کو سمجھ سے بالا تر ہو۔ دیکھیں میں اگر ترجمہ ہی خالی پڑھتی ہوں تو آپ کو ساری سمجھ آ رہی ہوگی انشاءاللہ۔ پھر آپ بھی انتظار کریں، یقیناً وہ بھی انتظار کرنے والے ہیں۔ سورہ جاسیہ مکی ہے، اس میں
37 آیات اور 4 رکوع ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نام سے جو وسیع رحمت والا نہایت رحم والا ہے۔ حامیم، اس کتاب کا نزول اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوا جو سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ یقیناً آسمانوں زمین میں اہل ایمان کے لیے واقع بہت سی نشانیاں ہیں، اور تمہاری اپنی پیدائش میں ان جانوروں میں جنہیں وہ زمین میں پھیلاتا ہے نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو یقین رکھتے ہیں، اور رات اور دن کے بدلنے میں جو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے رزق نازل کیا، پھر اس کے ذریعے زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کر دیا، اور ہواؤں کے پھیرنے میں بہت سی نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں، عقل سے کام لیتے ہیں۔ یعنی یہاں توحید کے دلائل دیے جا رہے ہیں، مختلف چیزوں کی پیدائش کا ذکر ہے، آسمان کا، زمین کا، لوگوں کا، جانوروں کا، رات کا، دن کا، پھر آسمان سے بارش کے آنے کا، اس سے زمین کے زندہ ہونے کا، پھر ہواؤں کے چلانے کا۔ یہ ہمارے سامنے جو دلائل ہیں، یہ کس کی وحدانیت کے دلائل ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی آیات ہے جنہیں ہم حق کے ساتھ آپ کو پڑھ کر سناتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ اس کی آیات کے بعد کس بات پر یہ ایمان لائیں گے؟ ہر شخص جھوٹے گناہگار کے لیے بڑی ہلاکت ہے جو اللہ تعالیٰ کی آیات سنتا ہے، جب وہ اس کے سامنے پڑھی جاتی ہیں پھر تکبر کر کے اصرار کرتا ہے گویا اس نے انہیں سنا ہی نہیں۔ چنانچہ آپ ایسے شخص کو دردناک عذاب کی خوشخبری دے دیں، یعنی جو قرآن سن کر اس پر ایمان نہ لائے، اس کی باتوں پر یقین نہ کرے، پھر ان کی یہ جزا ہے۔ اور جب ہماری آیات میں سے کچھ بھی جان لیتا ہے تو اس کا مذاق بنا لیتا ہے، یہی لوگ ہیں جن کے لیے توہین امیز عذاب ہے۔ ان کے آگے جہنم ہے، جو انہوں نے کمایا اس میں سے کچھ بھی ان کے کام نہیں آئے گا، اور نہ ہی وہ ان کو جن کو انہوں نے اللہ تعالیٰ کے سوا اپنا حمایتی بنا لیا تھا، ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ یہ ہدایت ہے جن لوگوں نے اپنے رب کی آیات سے کفر کیا، ان کے لیے بدترین قسم کا دردناک عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے سمندر کو مسخر کیا تاکہ اس کے حکم سے اس میں جہاز چلے، اور تاکہ تم اس کا کچھ فضل تلاش کرو تاکہ تم شکر گزار بنو۔ یعنی یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے ایک حکمت اور مصلحت کے تحت دیا۔ جو کچھ آسمانوں میں، جو کچھ زمین میں، سب کو اس نے اپنی طرف سے تمہارے لیے مسخر کیا۔ یقیناً اس میں بہت سی نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ ان لوگوں سے کہہ دو جو ایمان لائے کہ وہ ان سے درگزر کریں، جو اللہ تعالیٰ کے عذاب کے دنوں کی توقع نہیں رکھتے، تاکہ وہ کچھ لوگوں کو اس کا بدلہ دے جو وہ کماتے تھے۔ جس نے کوئی نیک عمل کیا تو اس کے اپنے ہی لیے ہے، جس نے کوئی برائی کی تو اس کا وبال اسی پر ہے، پھر تم اپنے رب کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ بلا شبہ یقیناً ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب اور حکمت اور نبوت دی، ہم نے انہیں پاکیزہ چیزوں میں سے رزق عطا کیا، ہم نے انہیں جہانوں پر فضیلت بخشی، ہم نے انہیں دین کے بارے میں کھلے احکامات دیے، پھر انہوں نے اختلاف نہیں کیا مگر اس کے بعد کہ ان کے پاس علم آ گیا تھا آپس میں ضد کی وجہ سے۔ یقیناً آپ کا رب قیامت کے دن ان کے درمیان چیزوں میں فیصلہ کر دے گا جس میں وہ اختلاف کرتے تھے۔ پھر ہم نے آپ کو دین کے معاملے میں ایک شریعت واضح راستے پر کر دیا، چنانچہ آپ اس کی پیروی کریں، ان لوگوں کی خواہشات کی پیروی نہ کریں جو علم رکھتے۔ بلا شبہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں آپ کے کچھ بھی کام نہیں آئیں گے۔ یقیناً ظالم ایک دوسرے کے دوست ہے، اللہ تعالیٰ متقیوں کا دوست ہے۔ یہ لوگوں کے لیے بصیرت افروز دلائل ہیں، ان لوگوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے جو یقین رکھتے ہیں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یقین رکھنے والا ہی دراصل قرآن سے مستفید ہو سکتا ہے۔ یقین بہت بڑی دولت ہے، اس کے بعد انسان کے اندر ایسی رائے کی پختگی پیدا ہوتی ہے کہ پہاڑ ادھر سے ادھر ہو سکتا ہے لیکن اس کا ایمان نہیں ٹلتا، اس میں استقامت ہوتی ہے۔ لیکن جس کو یہ یقین ہو کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اس کو ماننے یا نہ ماننے کے کچھ بھی ایسے نتائج نہیں ہیں، تو پھر وہ اس کو سیریس نہیں لیتا۔ یقین کرنے والا جو ہے اس کی بصیرت بھی ہوتی ہے اس کو، اور وہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے کہا، جو ہدایت دی، اس کو رحمت سمجھتا ہے۔ کیا جن لوگوں نے برائیوں کا ارتکاب کیا انہوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ہم انہیں ان لوگوں کی مانند بنا دیں گے جو ایمان لائے، جنہوں نے نیک عمل کیے، ان کا جینا مرنا برابر ہو جائے؟ بہت برا ہے جو وہ فیصلہ کرتے ہیں۔ یعنی کتنی واضح آیت ہے کہ ایک طرف وہ لوگ جو برائیاں کر رہے ہیں اور دوسری طرف وہ جو نیک عمل کر رہے ہیں، تو یہ دونوں الگ الگ کیٹیگری کے لوگ ہیں۔ دونوں نہ زندگی ان کی برابر ہے نہ موت ان کی برابر ہے، وہ الگ راستے، دو الگ ڈائریکشن ہیں۔ انسان ایک ہی وقت میں ایک اچھا اور ایک برا نہیں ہو سکتا، یا تو وہ اچھا ہوگا یا وہ برا ہوگا۔ یہ آیت عبادت گزاروں کو رلا دینے والی آیت ہے۔
ابراہیم ابن اشتد کہتے ہیں کہ میں نے فضیل بن ایاس کو دیکھا کہ وہ رات کے اول حصے سے اس کے آخر تک اس آیت اور اس جیسی آیات کو پڑھتے رہتے تھے. پھر وہ کہتے تھے کہ کاش جان لیتا کہ دونوں گروہوں میں سے میں کس میں ہوں. اور ہم لوگ تو اپنے آپ کو نیک ہی سمجھتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں ہم نیکوکاروں میں سے ہی ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں نیکوں میں بنا دے. کیونکہ نیک عمل صرف یہ نہیں ہوتا جو ظاہر میں اچھا لگ رہا ہو. کوئی آپ کو دیکھ رہا ہے، آپ بہت اچھی نماز پڑھی ہیں، بہت اچھی قرات کر رہی ہیں، بہت بھاگ کر لوگوں کے کام کر رہی ہیں، نہیں، وہ کافی نہیں. دیکھا یہ جائے گا اس کے پیچھے بنیاد کیا تھی، نیت کیا تھی، ارادہ کیا تھا، سوچ کیا تھی. یہ سامنے والا حصہ لوگ دیکھتے ہیں، پیچھے والا صرف اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے. اس لیے بندے کو نہیں پتہ چل سکتا کہ میں کہاں پہ کھڑا ہوں. یہ اللہ ہی کو پتہ ہے کہ کون کہاں پر ہے، کس مقام پر ہے. بظاہر وہ ہماری غلطیاں ہوتی ہیں، ان کو تو لوگ پوائنٹ آؤٹ کر دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ دیکھو نماز میں ہاتھ ادھر رکھو، یہاں نہیں رکھنے، یا رکوع اس طرح سے کرو، سجدہ اس طرح سے کرو، سلام ایسے پھیرو، شہادت کی انگلی جو ہے اس طرح سے چلاؤ. یہ سب تو آپ کے دائیں بائیں والے آپ کو بتا دیں گے، لیکن آپ کی نیت، آپ کا ارادہ کس کو پتہ چلے گا؟ آپ کی نماز میں کتنا خشوع و خضوع تھا یہ کون بتائے گا؟ اللہ تعالیٰ. تو اللہ کو پتہ ہے. اس لیے نیک لوگ کبھی بھی اپنے بظاہر کیے ہوئے اب نیک اعمال پر راضی نہ ہوں. خوش نہیں ہونا چاہیے ان کو. وہ بھی فکر کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے یہ نیک اعمال جو ہم نے کیے وہ قبول کر لے. اور اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا تاکہ ہر شخص کو اس کا بدلہ دیا جائے جو اس نے کمایا، اور لوگوں پر ظلم نہیں کیا جائے گا. پھر کیا تم نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا رکھا ہے؟ اور اللہ تعالیٰ نے اس کے علم کے باوجود اسے گمراہی میں ڈال دیا. اس کے کان، اس کے دل پر مہر لگا دی، اس کی آنکھ پر پردہ ڈال دیا. پھر اللہ تعالیٰ کے بعد اب کون اسے ہدایت دے گا؟ تو کیا تم لوگ کوئی سبق حاصل نہیں کر سکتے؟ یعنی اپنی مرضی کو اپنا لیڈر بنا رکھا، اس کے فالو کرتا ہے، اس کو پوچھتا ہے. اللہ نے علم کے باوجود اسے گمراہ کر دیا. یہ بہت خطرناک بات ہے کہ جو شخص خواہش نفس کا غلام ہو جائے، اس کا علم بھی اس کو کوئی فائدہ نہ دے رہا ہو، کیونکہ وہ علم کے پیچھے کر دیتا ہے اور وہ جذبات کو مغلوب کر کے غلط کام کرتا ہے. اس آیت میں بھی خواہش نفس کی پیروی کی بہت زیادہ مذمت کی گئی ہے. ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں بھی خواہش کا ذکر کیا اس کی مذمت ہی کی ہے. وہاب کہتے ہیں کہ جب تم دو کاموں کے بارے میں شک میں پڑ جاؤ کہ کون سا بہتر ہے، تو جو کام تمہاری خواہش سے زیادہ دور ہو اسے کر لو، وہ دونوں میں بہتر ہوگا. یعنی اپنی خواہش کے خلاف چلو، یہ بہتر ہے. سہیل تستری کہتے ہیں کہ تمہاری خواہش تمہاری بیماری ہے، اگر تم اس کی مخالفت کرو گے تو تمہارا علاج ہو جائے گا. یعنی تمہارے اندر کی بہت سی خرابیاں دور ہو جائیں گی. تو انسان کو ہر وہ بات نہیں مان لینی چاہیے جو بس دل میں آئی ہے، اس کا شوق چڑھ جائے اور وہ کر لیا. یہ دیکھنا چاہیے کہ حقیقی فائدہ کس چیز میں ہے. انہوں نے کہا کہ یہی بس ہماری دنیا کی زندگی ہے، اسی میں ہم مرتے ہیں، ہم جیتے ہیں، اور ہمیں زمانوں کے سوا کوئی ہلاک نہیں کرتا. حالانکہ اس کے بارے میں انہیں کوئی علم نہیں، وہ محض گمان کی باتیں کرتے ہیں. اور جب ہماری واضح آیات انہیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو ان کے پاس کوئی دلیل اس کے سوا نہیں ہوتی کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے باپ دادا کو لے آؤ اگر تم سچے ہو. آپ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ تمہیں زندگی دیتا ہے، پھر وہی تمہیں موت دے گا، پھر وہی تمہیں قیامت کے لیے جمع کرے گا، جس میں کوئی شک نہیں، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. یعنی اگر تم سچے ہو، تمہارے آباء و اجداد کو اٹھا لاؤ، مرے ہوئے زندہ کو لے آؤ. یعنی ان کا یہ کہنا تھا کہ اگر تم واقعی سچے رسول ہو تو پھر کیا کرو، ہمارے آباء و اجداد کو زندہ لے کر آؤ. اور آسمان و زمین میں بادشاہت اللہ تعالیٰ کے لیے ہے. جس دن قیامت قائم ہوگی اس دن اہل باطل خسارہ پائیں گے. یعنی اس کو نہیں مانتے، وہ نقصان اٹھائیں گے. اور آپ ہر امت کو گھٹنوں کے بل گرا ہوا دیکھیں گے. ہر امت اپنے نامہ اعمال کی طرف بلائی جائے گی. آج تمہیں وہی جزا دی جائے گی جو تم عمل کیا کرتے تھے. یہ ہمارا نامہ اعمال ہے جو تمہارے خلاف حق کے ساتھ بول رہا ہے. یقیناً ہم لکھواتے جاتے ہیں جو کچھ بھی تم عمل کیا کرتے تھے. پھر وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیکیاں کی، سو ان کا رب انہیں اپنی رحمت سے داخل کرے گا. یہی واضح کامیابی ہے. اور رہے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، ان سے کہا جائے گا کیا میری آیات تمہیں پڑھ کر سنائی نہیں جاتی تھی؟ پھر تم نے تکبر کیا، تم لوگ مجرم تھے. اور جب کہا جاتا ہے کہ یقیناً اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے،
قیامت میں کوئی شک نہیں، تو تم کہتے تھے کہ ہم نہیں جانتے کہ قیامت کیا ہوتی ہے، ہم تو ایک معمولی گمان رکھتے ہیں، ہم پورا یقین کرنے والے نہیں ہیں، یعنی ہم نہیں جانتے کہ قیامت کیا ہے، یہ تو ایک خیال اور ایک گمان ہے۔ اور جو کچھ انہوں نے کیا اس کی برائیاں ان پر ظاہر ہو گئیں، اور انہیں وہی گھیرے گی جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے، اور کہا جائے گا کہ آج ہم تمہیں بھلائی دیتے ہیں جس طرح تم اپنے اس دن کی ملاقات کو بھول گئے تھے، اور تمہارا ٹھکانہ آگ ہے، تمہارا کوئی مددگار نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تم نے اللہ تعالیٰ کی آیات کا مذاق بنایا تھا، اور دنیا کی زندگی نے تمہیں دھوکہ دیا تھا، چنانچہ آج نہ ہی وہ اس سے نکالے جائیں گے، نہ ہی ان سے توبہ کا مطالبہ کیا جائے گا۔ بس تمام تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے جو رب ہے آسمانوں کا، رب ہے زمین کا، رب ہے تمام جہانوں کا، اور آسمان و زمین میں اسی کے لیے بڑائی ہے، وہی سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ یہ کبریائی، یہ بڑائی صرف اللہ تعالیٰ کا وصف ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل فرماتا ہے، بڑائی میرے اوپر کی چادر ہے، عظمت میرے نیچے کی چادر ہے، چنانچہ جو کوئی اس میں سے کوئی ایک کو بھی کھینچنے کی کوشش کرے گا تو میں اسے جہنم میں جھونک دوں گا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پر یہ آیت تلاوت کی، وَالسَّمَاوَاتِ مُطَوِّيَاتٌ بِيَمِينِهِ سبحانہ وتعالی عما یشرکون، اور کہنے لگے اللہ تعالیٰ اپنی بزرگی خود بیان کرے گا، کہے گا کہ میں ہوں جبار، میں ہوں متکبر، میں ہوں بادشاہ، میں ہوں غالب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات بار بار دہرانے لگے، یعنی اللہ کی بڑائی بیان کرنے لگے، یہاں تک کہ آپ کی وجہ سے ممبر کانپنے لگا، یہاں تک کہ ہمیں اندیشہ ہونے لگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نیچے نہ گر جائیں۔ یعنی اللہ کی بڑائی بیان کرنا، اللہ کی بڑائی عظمت کو محسوس کرنا کوئی معمولی چیز نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، سب سے بڑا ہے، وہو العلی العظیم۔ جنت میں بھی اللہ تعالیٰ کے چہرے پر کبریائی کی چادر ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں 2 باغ چاندی کے ہوں گے، جن کے برتن اور تمام دوسری چیزیں چاندی کی ہوں گی، ہر چیز جو بھی اللہ تعالیٰ جو بھی استعمال کی گئی ہوگی وہ، اور 2 سونے کے باغ ہوں گے جن کے تمام برتن دوسری چیزیں سونے کی ہوں گی، اور جنت عدن میں جنتیوں کے اپنے رب کے دیدار میں کوئی چیز رکاوٹ نہ ہوگی سوائے کبریائی کی چادر کے جو اس کے چہرے پر موجود ہوگی۔ تو اللہ کی بڑائی علم والے ہی جانتے ہیں، اور ہمیں اس کو یاد رکھنا چاہیے، محسوس کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنا دیدار نصیب فرمائے اور جنت والوں میں سے بنا دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ قرآن پڑھنے پڑھانے والا بنا دے اور اس کو سمجھنے سمجھانے والا بنا دے۔ ہمارے لیے نمازیں پڑھنا آسان فرما دے، ذکر اذکار کرنا آسان فرما دے۔ اللہ تعالیٰ اس دنیا کی بھی بھلائیاں عطا فرمائے اور آخرت کی بھی بھلائیاں عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں پل صراط پر چلنا آسان فرما دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے کام کرنے کی توفیق عنایت فرمائے جس سے اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ اس وقت کی آخرت کی سختیوں سے محفوظ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ دنیا کی سختیوں میں بھی ہمیں راحت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری بیماریوں کو بھی صحت میں بدل دے۔ ہمیں جو پریشان ہے اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیاں دور فرما دے، ہمیں ذہنی سکون عطا فرما دے، ہمارے گھروں میں سکون عطا فرما دے، ہمارے گھروں میں برکت عطا فرما دے، ہماری کمائیوں میں برکت عطا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عبادت گزار بنا دے، ہمارے بچوں کو عبادت گزار بنا دے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کے دلوں میں اللہ کی محبت عطا فرما دے، ہمارے دل کو ایمان کی روشنی عطا فرما دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں قبر کے عذاب سے محفوظ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آخری سانس میں جب وہ سکرات الموت ہوگی، اللہ تعالیٰ اس وقت بھی شیطان سے ہمیں محفوظ فرما دے۔ اللہ تعالیٰ اس دنیا میں ہمیں شیطان سے ایسے محفوظ فرمائے، ہم پر ایک ایسا فرشتہ اللہ تعالیٰ رکھ دے کہ ہمیں نیکی کرنے کی توفیق عنایت فرماتا رہے، ہمیں برائی سے روکتا ہی رہے، ہم برائی کرنے کے قابل ہی نہ رہیں، ہم اچھائیاں ہی اچھائیاں کرتے رہیں، نیکیاں ہی نیکیاں کرتے رہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔